جتنی بمباری غزہ، خان یونس، رام اللہ کی زمین پر ہوئی ہے، اتنی بمباری میں کئی ملک پانی بن کے سمندروں میں بہہ جاتے، حوصلے پست ہو جاتے، چیخ و پکار کرنے والے سرنڈر ہو جاتے، ان کے ہاتھوں میں اپنے ملک کے جھنڈے نہ ہو کے اسرائیلی جھنڈے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا نہ اس سے پہلے نظر آیا کوئی اسکرین پر کوئی منظرنامہ، نہ آج نظر آ رہا ہے، نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک نظر آئے گا۔ بچہ بچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی محبت میں سرشار ہو کے ایسے موقع پر جب ہم عید کی سوئیاں خریدنے میں لگے تھے، ان پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ایسے موقع پر جب ہم اپنے بچوں کو کپڑے خریدنے میں شاپنگ سنٹر اور بگ بازار، میگا مارٹ میں تھے، تو وہ خان یونس کی مارکیٹ میں اپنے شہید بچوں کے کفن کو خریدنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کی قبروں سے آواز آتی رہی، سنسان ہے فضا، بڑی اندھیری رات ہے، سنسان ہے فضا، بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گھات ہے، لیکن اے رہزنوں یہ جان لو، یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا، اس میں مدینے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ دل نہ دوں گا، اس میں مدینے کی بات ہے۔ قلندر لاہوری نے کہا تھا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ وقت تم سے حساب مانگے گا ظلم کرنے کا، وقت تم سے ہر قطرے کے بدلے میں سوال کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے، مالک یوم الدین، حشر کے دن کا میں مالک ہوں۔ جب پلکوں کے جھپکنے کے بارے میں اللہ سوال کرے گا تو یہ کیا اپنے گناہوں کی اور اپنے کرائم اور اپنے جرائم کی موٹی موٹی فائلیں لے کے اللہ کے حضور کیسے کھڑے ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ان کے دلوں کو بھی سکون پہنچانے کی توفیق بخشے، انہیں بھی اہدنا الصراط المستقیم کی راہ کا مسافر بنائے۔ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے رمضان شریف میں جاتے ہوئے، ان آخری راتوں میں سے ایک رات تھی، صبح کو عید کا اعلان تھا، ایک ایسی ویڈیو نے دل پر اتنی چوٹ ماری کہ بہت دیر تک تو اشک بار رہا، روتا رہا۔ اس کے بعد عجیب سی کیفیت ہوئی، صبح کو فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نہایا، نہا کے بہت پہلے کے سالوں کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، مطلب سال ہا سال پہلے کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، اس کو بھی پہننے میں شرم کا احساس ہو رہا ہے۔ ہم سے بھی سوال کیا جائے گا، آپ فلسطین والوں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ کر نہیں سکتے تو کھاتے وقت ان کو یاد تو کر سکتے ہو، پیتے وقت ان کو یاد تو کر سکتے ہو، محفلوں میں جس قدر آرام و سکون سے آپ بیٹھے ہو، ان کے بیٹھنے پر پابندی لگ گئی ہے۔ آپ جتنے اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے گھروں سے چل کے یہاں پر آئے ہو، ان کے چلنے پر پابندی لگ گئی۔ جس عظیم بیت المقدس کے محافظ، جس قبۃ الصخرہ کے وہ مجاہد ہیں، اس زمین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا، میں نے اس کے آس پاس برکتیں رکھی ہیں۔ وہاں کے بچوں سے پوچھا گیا برکتیں کس معنوں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ شہادت ایک انعام ہے، ہم اسی کو برکت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ 10 سال کے بچے سے پوچھا گیا بیٹا بڑا ہو کہ تو کیا بنے گا، تو فلسطینی بچہ کہتا ہے چپ رہیے، آپ مجھ سے یہ نہ پوچھئے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا، ہم فلسطینی ہیں، ہم بڑے ہونے کے لیے تھوڑی پیدا ہوتے، ہم تو بچپن میں ہی شہید ہو جاتے۔ ایک لڑکی کے، ایک عورت کے بیٹے شہید ہوئے اور اس کا شوہر شہید ہوا، تو تقریباً ابھی فرسٹ اٹیک جو شروع ہوا دوبارہ، اس نے ایک نعرہ لگایا تھا، فدا کا نفسی یا رسول اللہ۔ اس عورت نے ایک نعرہ لگایا تھا، فدا کا نفسی یا رسول اللہ، فدا کا امی یا رسول اللہ، فدا کا زوج یا رسول اللہ،
فدا کا ولدی یا رسول اللہ، فدا کا ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری جان بھی آپ پر قربان، میرا شوہر بھی آپ کے نام پہ، میری اولادیں بھی آپ کے نام پہ قربان، آپ سلامت، آپ کا دین سلامت تو میں بھی سلامت، میرا گھر سلامت۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے گزرے ہوئے لمحات مستجاب کے صدقے میں اے اللہ فلسطین والوں پہ کرم فرمائے۔ ہنسنے کا دل نہیں کہتا، رونے کے لیے بھی بے حس ہو گئے، آنکھیں پتھر کی ہو گئی۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ان کے حق میں اجتماعی طور پر درود کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مبارک شخصیتیں تشریف فرمائے، مولانا خورشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ شان صاحب ہیں، میرے بڑے بھائی مولانا سرفراز چشتی صاحب صاحب دیوان شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، محترم ضمیر صاحب ہیں، سرفراز بھائی، کافی لوگ ہیں، نظامت کے لیے خوبصورت آوازیں ہیں۔ سرکار غیبی شاہ داتا وارسی رضی اللہ تعالیٰ کا عرس ہے، پھر مستان شاہ کی یہ چوکٹ ہے۔ ہندوستان کی وہ زمین ہے جہاں حضور مفتی اعظم سبحان اللہ سبحان جہاں اللہ حضور مجاہد ملت ایسے سبحان کہ جیسے ان کا یہ وطن ثانی ہو۔ اس زمین نے حضور مجاہد ملت کے پاؤں کے بوسے دیے، اس زمین نے حضور محدث اعظم کے قدم کو چوما ہے، اور کسی کا نشان ہوتا تو مٹ گیا ہوتا۔ یہ نشان اس غوث پاک کے عاشق کا ہے کہ جو صبح قیامت تک انشاءاللہ ان صورتوں میں چمکتا ہوا نظر آئے۔ اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد خدام ماشاءاللہ خدام اور تمام تر مخیر حضرات جو تشریف فرمائے، اللہ ان کے دلوں کو بھی اہل فلسطین کے لیے دعا کرنے کی توفیق بخشے۔ میں گزارش کرتا ہوں ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اجتماعی طور پر ان کے حق میں درود پڑھ کے ان کو نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ یہ کام شروع کر دیں، اپنی مسجدوں میں نمازوں کے بعد 5 منٹ اجتماعی اکٹھا ہو کے دعا کریں، کسی ایک گھر میں 25-50 ماں بہنوں کو جمع کر کے دعا کریں، اور پھر اس کو نظر کریں شہدائے فلسطین کے لیے، تاکہ ہمارا جو تعلق ہے ان سے قلبی و روحی و فکری و ایمانی وہ باقی رہے۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے، یہ بزرگوں کا حکم ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں تیزی کے ساتھ پھر سے سلام کرتا ہوں۔ مائک آپریٹر سے گزارش ہے، معراج کمپنی بھارت گن، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کا ایکو بھائی بند کر دیں، مائک کا ایکو بند کر دیں۔ بہت اچھا مائک ہے آپ کا، میں نے دیکھا کہ بہت دور تک آواز جا رہی تھی، یہ بات بہت اچھی نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے آواز۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، ایکو بند کر دیا آپ نے ماشاءاللہ، آواز تھوڑی سی بڑھا دیجئے، اور ایک مرتبہ آپ خود ٹہل کے دیکھ لیجئے کہ آوازیں بہت دور تک نہ جائیں، اسی کیمپس میں رہیں۔ شاید کسی کے بچے بیمار ہوں، شاید کوئی بوڑھا باپ سونا چاہتا ہو، شاید کسی کی ماں بخار کی کیفیت میں ہو، شاید کسی کے بچے کو کوئی تکلیف ہو، وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں ہو، میری زور سے چیخ و پکار پر وہ اپنی ماں کی گود سے زمین پہ گر نہ جائے، لہٰذا خاموشی سے بات کریں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایک دور تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا تو بھاگلپور کو جلتے ہوئے دیکھا تھا، پھر ہمارے سامنے بھوکمپ کی صورت میں لاتور، عثمان آباد اور کچھ کی زمین تڑپتی نظر آئی، لیکن پلاننگ کے تحت پھر ہم نے احمد آباد کو اجڑتے ہوئے دیکھا۔ قلم کارو سیاسی ظلم کی روداد لکھ دینا، قیامت جب بھی لکھنا تم احمد آباد لکھ دینا۔ نرودا پاٹیا میں نے فجر کی نماز پڑھی ابھی، تو مجھ سے بتایا گیا کہ یہی قریب میں کنواں ہے جس میں 200 انسانوں کو قتل کر کے ڈال دیا گیا تھا۔ بڑی تکلیف ہوئی، پھر میں نے اندور کو اجڑتے ہوئے دیکھا، ماضی قریب میں ناگپور کو دیکھا۔ ہم جس شہر میں ہیں، آپس کی لڑائیاں ہمارے معاشی نظام کو بھی اور ہمارے ذہنی نظام کو بے سکونی عطا کر رہی ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پر بات کروں تھوڑی سی، اجازت ہے آپ کی؟ کوئی نعرہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، تھوڑی سی گزارش ہے، بیٹھے رہیے گا۔ جو بھی آپ کو نعرے وغیرہ لگانے کا شوق ہے وہ 2 دن کے بعد مستان شاہ کا عرس آئے گا، خوب اپنی محبت کا اظہار کیجیے گا۔ آج میں آپ سے کچھ درد کو شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پھر سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن شریف ابھی جو مہینہ گزرا 2 دن پہلے، اس کو آپ کیا کہتے تھے؟ رمضان۔ نہ آپ لوگ بولیں اونچی آواز میں،
رمضان، سبحان اللہ، کتنا مبارک مہینہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بے شک اس کے معنی کیا ہوتے ہیں بتا دوں؟ شہر معنی کیا ہوتا ہے؟ الہ آباد گاؤں ہے کہ شہر ہے؟ بولو بھائی، شہر ہے۔ تو شہر کے معنی سٹی ہے انگلش میں، آپ کی لینگویج میں شہر اس کو بولتے ہیں جو اتنے آئین اور شرائط کے ساتھ، اصول کے ساتھ نظر آئے، جیسے الہ آباد ایک شہر ہے۔ لیکن عربی زبان میں شہر کو نہیں کہتے، عربی زبان میں شہر مہینے کو بولتے ہیں۔ کس کو؟ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ معلوم ہے تم کو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اگر آپ سبحان اللہ کہنے کے تیار ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے اسی مہینے میں اس قرآن کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تھوڑی سی باتیں رمضان کے حوالے سے ہوں گی تو آپ روئیں گے، آپ کو افسوس ہوگا، آپ دوڑ دوڑ کر کے جائیں گے کس طرف سے گیا رمضان، میں اس سے پھر ملنا چاہتا ہوں، کہاں چلا گیا رمضان، میں اس کو پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں، کدھر بھاگا، کیسے بچھڑ گیا مجھ سے، میں نے تو اس کی قدر نہیں کی، مجھے تکلیف ہے۔ 3 گھنٹے تک موبائل میں بزی تھا، میری آنکھوں میں درد ہونے لگا، لیکن قرآن نہ پڑھا۔ اب احساس ہو رہا ہے رمضان کتنا مبارک مہینہ تھا، وہ صبحیں، وہ شامیں، سحری میں کسی کی آوازیں، اٹھ جاؤ وقت ہو گیا، آدمی کو تکلیف ہوتی تھی لیکن مچل کے اٹھ جاتا تھا۔ تقریباً 10 بڑے شہروں کے فروٹس اس کے سامنے رکھے ہوتے تھے 6 بجے، لیکن مجال نہیں تھی کہ ہاتھ آگے بڑھ کر کے نوالا منہ میں ڈال لے، اللہ کی آواز کا انتظار کرتا تھا۔ وہ لمحے کدھر چلے گئے؟ وہ برکت والی تراویح، وہ امام کے چہرے پر رونق، وہ بوڑھے لوگ لاٹھی کے سہارے سے اللہ کے گھر کی روشنی بن کے آتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو اپنے نانی اور دادا کے باپ کے نام کی خبر نہیں ہوتی تھی، وہ بھی تسبیح لے کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اونگتے رہتے تھے۔ وہ برکت والا مہینہ کہاں چلا گیا؟ اتنا مبارک مہینہ گیا ہے نا کہ سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو پورب اور پچھم کے امام ہیں، مشرق و مغرب کے امام ہیں، جن کو ابو الحسن کہا جاتا ہے۔ ابو الحسن کا مطلب امام حسن کے ابو، جن کو ابو الحسین کہا جاتا ہے، جن کو ابو زینب کہا جاتا ہے، جن کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، جن کو داماد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جن کو زوجہ مخدوم کائنات کہا جاتا ہے۔ زوجہ بولتے ہیں بیوی کو، زوج بولتے ہیں شوہر کو۔ مائک بہت اچھا ہے، سیٹی نہ مارے بھائی، بس اتنی کیمپس میں آواز رکھیں۔ ذرا اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے محبت سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس بیٹھے رہیے گا ادب سے۔ تحریک خاک سران حق کے جوتوں میں لگی ہوئی مٹیاں میرے سر کا تاج ہے، میرے دل کو تسکین ہوتی ہے، جبکہ میں بڑا تنہائی پسند آدمی ہوں، اور جب مجھے کوئی ڈاکٹر کہتا ہے تب بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ ایسا کچھ نہ کہیں میرے سامنے، بس دعا کریں میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ میرے دل میں ماضی قریب کے 2 بزرگوں کی خورشید بھائی بڑی محبت ہے، ایک حضور مفتی اعظم کی، ایک حضور مجاہد ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی میں آؤں گا تو پھر مجاہد ملت کی بات کروں گا انشاءاللہ۔ آج میں تھوڑی سی پریشانی ہے جو میرے ذہن پر ہے، میرے ان بھائیوں کے دل و دماغ پر چھا گئی ہے، میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہتے ہیں۔ وہ جو رمضان کا مہینہ گیا ہے، وہ مہینہ کیسا تھا، کتنا بابرکت تھا، بتاؤں آپ کو؟ دعا کرو گے کہ اگلے رمضان تک اللہ ہم سب کو زندہ رکھے، آمین کہہ دیں انشاءاللہ۔ اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ صوفی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار غیبی شاد وارسی کی چوکھٹ کے امین، اور یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار مولا علی سے پوچھا گیا کیا اللہ اپنے حبیب کی امت پر عذاب نازل کرے گا؟ عذاب کسے کہتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا نہیں، یہ تھائی لینڈ اور میانمار ایک جھلکی ہے، یہ ایک ٹریلر ہے، ایک سمپل ہے، ابھی تو پورا تھان باقی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ توجہ رکھیے گا، سرکار مولا علی سے پوچھا گیا کیا اللہ اپنے حبیب کی امت پر، ہم بھی شامل آپ بھی، عذاب نازل فرمائے گا؟ تو سرکار مولا علی ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو اپنے حبیب کی امت پر عذاب نازل کرنا ہوتا تو پھر امتی رسول کو رمضان کا مہینہ نہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بہنوں کتنا مبارک مہینہ گیا ہے یہ۔ اگر اللہ کو
اپنے حبیب کی اس امت پر عذاب نازل کرنا ہوتا تو اللہ اپنے حبیب کی امت کو رمضان کا مہینہ نہ دیتا. مہینے کی بات تو بڑی بات ہے، اس کے ایک دن کی فضیلت کتنی بتا دوں؟ بتا، آواز پہنچ رہی ہے؟ بولے بھائی، ایک دن کی کتنی فضیلت ہے. 900 سال پہلے ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کا نام ہے امام جوزی. ٹائٹل ان کا، سیٹی بند کر دے بھیا. ان کا نام ہے امام جوزی. ہاں، ایکو بند کر دیا، تھوڑی سی آواز بڑھا دیں بس. بہت اچھا مائک ہے، اللہ برکت دے. آمین کہہ دیں. تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے گا. امام جوزی ان کا نام ہے. حضور غوث پاک کے دور کے بہت بڑے عالم ہیں. حضور غوث پاک کو دیکھا ہے، اتنے بڑے عالم تھے لیکن مزاج میں تنقید بہت تھی. کمنٹس کرنا ان کے مزاج میں تھا. ہر شخص کو دیکھتے تو تنقید کرتے تھے. اتنی بڑی تنقید نگاری ان کی پہچان بن گئی کہ قرآن کے بعد جو سب سے عظیم کتاب ہے اسے بخاری شریف کہتے ہیں. اس کتاب کے لکھنے والے امام بخاری، جن کی کلاس میں 80 ہزار اسٹوڈنٹس پگڑیاں باندھ کے بیٹھا کرتے تھے، تاشقند ازبکستان بخارا میں آپ نے امام بخاری کو بھی نہیں چھوڑا، جو دن کے اجالے میں اللہ کے رسول سے باتیں کرتے تھے. اتنے بڑے ناقد تھے، تنقید نگار تھے. لیکن جب غوث پاک کی بارگاہ میں آئے نا، معلوم ہے 80 لوگ ان کے جبے کی نوک پکڑ کے چلا کرتے تھے. ان کے امامے کے شملے کو پکڑ کے چلتے تھے، آگے سے صاف کرتے، مجمع کو ہٹاتے. ہٹو، تمہیں پتہ نہیں کہ اس دنیا وقت زمین کا سب سے بڑا عالم آ رہا ہے، امام جوزی. لیکن جب غوث پاک کی تقریر پہلی مرتبہ سنی نا، تو اپنی پگڑی اتار کے غوث پاک کے قدم پہ پھینکی اور اپنی زبان سے غوث پاک کے تلوے کو چاٹنے لگے. پھر اللہ نے ان کو شہرت سے زیادہ مقبولیت عطا فرمائی. پھر میرے امام اپنی زبان کو ان کے لیے مدح کے لیے وقف کرتے ہیں. یہی امام جوزی ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو کسی قبر کے مردے سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو قبر کے مردوں سے اگر کچھ پوچھو گے تو وہ کیا جواب دے گا؟ بہت غور سے سنیے گا. یہ کہتے ہیں کہ اگر قبر کے مردوں سے بات کرنے کا موقع ملے تو کیا پوچھو؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ بتائیے قبر کے مردے کیا بتائیں گے؟ مجھے میرا گھر چاہیے، مجھے بیوی میرے بچوں سے ملنا ہے. تو امام جوزی نے ایک بات کہی تھی. آپ نے فرمایا اگر قبر کے مردوں سے تم بات کرو گے اور پوچھو گے اے قبر کے مردے تو کیا چاہتا ہے، تو قبر کا مردہ اٹھ کے فوراً یہی کہے گا مجھے کچھ نہ دیجئے، صرف رمضان کا ایک دن دلوا دیجئے اللہ سے. سبحان اللہ. اتنا مبارک مہینہ گزر گیا. دعا کریں اللہ اس کی تعظیم کی ہمیں پھر سے توفیق بخشے. ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہیں. اللہ وہ بہاریں پھر سے لوٹا دے اور ہم اور آپ پوری دنیا کے لوگوں کے حق میں دعا کریں انشاءاللہ. اسی قرآن میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر سے ریوائز کرتا ہوں، یاد کیجئے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر سنیے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اب آئیے میننگ کی طرف، ماحصل نچوڑ کی طرف. بیٹے بیٹھو آرام سے. اے بیٹی بیٹھو، بیٹے بیٹھو، بیٹھو بیٹھو بیٹھو. ماشاءاللہ. اللہ نے فرمایا بے شک میرے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے. اتنی آسانی سے آپ نے جو سبحان اللہ کہا نا، اس لیے کہ بڑی آسانی سے آپ کو دین مل گیا. آپ کا گھر تھوڑی لٹا ہے کربلا کے میدان میں. آپ کے باپ دادا تھوڑی چنگیز خان کے حملے میں شہید ہوئے تھے. ہم تو بیٹھ کے لڈو رسول اللہ کھانے والے لوگ ہیں. ہمیں کیا پتا کہ دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بہتر دین ان الدین عند اللہ اسلام. سب سے بہتر دین اونچی بولے بھائی. لیکن سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی پریشان ہے تو بولو بھائی، مسلمان. سب سے بہتر دین اسلام. سب سے زیادہ ٹارچر بھی اگر کوئی کیا جا رہا ہے تو مسلمان. 18 لاکھ ملک شام میں مار دیے گئے. صنعاء یمن کی راجدھانی میں دیکھیں کس قدر بوال مچا ہوا ہے. دمشق لٹ گیا، برباد ہو گیا. عراق میں 16 لاکھ لوگ مارے گئے 30 سالوں میں. ہندوستان کے حالات بھی دیگر گو ہیں. جہاں بھی جائیں وہاں آپ کی پر رسوائیوں کی پگڑیاں بندھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اور اس کا نام اسلام ہے. اللہ کہتا ہے سب سے بہتر دین بولو اسلام. لندن میں
मुस्तशरिकीन यूरोप की मीटिंग चल रही थी, एक कैंपस में मीटिंग थी, उसमें मुसलमान कोई नहीं था, मुसलमान कोई नहीं था। उस मीटिंग का टॉपिक था दुनिया में सुकून कैसे कायम हो, दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। तो बड़े बड़े दानिश्वर, मुफक्किर, बड़े बड़े डॉक्टर से आए थे, ईस्ट, जैनिस्ट, कम्युनिस्ट, किसी को भी खुदा ना कहने वाले, लादीनियत के शिकार लोग, सेकुलरिज्म के लोग, बिल्कुल बराबर बराबर सबको देखने वाले, सब आए थे। जो सदर था उस महफिल का, मेन आदमी, उसका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। याद कीजिएगा, सोने की कलम से ये बातें लिखिएगा, इतनी आसानी से मैं समझा दूं, मैं बातें आपके दिमाग तक पहुंचा दूं, ताकि ये ना कहना मैदान महशर में कि हमें किसी ने बताया नहीं। बर्नार्ड शॉ का नंबर सबसे आखिर में आया। उस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक क्या था? दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। जैसे वो आया, माइक नहीं था, मिसाल के तौर पर माइक पर उसने कहा एक कप चाय लेके आओ। जैसे चाय लेके उसके सामने लाके टेबल पे रखी गई ना, उसने कहा ये बताओ ये चाय कब तक गर्म रहेगी? तो लोगों ने कहा 5-7 मिनट तक ये चाय गर्म रहेगी। वो खुद ईसाई था, कोई मुसलमान नहीं था, ना बोलने वाला ना सुनने वाला। कहा कि आज का टॉपिक क्या है? कहा दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक जुमला कहा था, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उसने कहा था जब तक ये चाय गर्म रहेगी 5 से 7 मिनट तक, अगर इतनी देर तक के लिए दोबारा आमीना का लाल फिर मदीने शरीफ में आ जाए तो दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा। समझ गए आप? जरा दिल से बोलो, मैंने क्या कहा उसको समझ लिया? हाथ उठा के बताएं, समझ लिया आपने? मैंने कोई बहुत चीख पुकार के बात नहीं की, मैं आपके लहजे में बात करता हूं। उसने कहा इतनी देर तक के लिए अगर आमीना का लाल दोबारा आ जाए तो दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा। फिर उसने सवाल किया अच्छा ये बताओ दुनिया में सबसे अजीम किताब कौन सी है? तवज्जो है बच्चे, सुने जो 70,000 रुपए का मोबाइल लेकर के और अपने घरों के दरवाज़ों पर पबजी गेम खेलते हैं, माँ बगैर दवा के घुट घुट के मर रही है घर के अंदर। समझ रहे हैं आप? सुने, ये कहता है कि डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहता है दुनिया में जो सबसे अजीम किताब है वो कौन सी है? तो सब ने अपने अपने धार्मिक किताबों के नाम लिए। बर्नार्ड शॉ ईसाई था, उसने कहा नहीं, सबसे अजीम किताब को कुरान कहते हैं। और जोर से बोले, कोई मुसलमान नहीं है लेकिन हकीकत सर पे चढ़ के बोलती है। सबसे अजीम किताब कौन सी है? वही किताब, वही कुरान जो आपके घर में रखा हुआ, जिसे सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में देखी जाने वाली किताब कहा जाता है और मुसलमानों के घरों में सबसे कम पढ़ी जाने वाली किताब कहा जाता है। पता है आपको? तालीम की तरफ तो बच्चे बहुत ध्यान देते हैं। चांद पर आज से 64-65 साल पहले जो सबसे पहले चांद पर गया था उसका नाम क्या था मालूम है? नील आर्मस्ट्रांग। याद है आपको? मैं बच्चों से पूछता हूँ, सबसे पहले चांद पर जाने वाला नील आर्मस्ट्रांग जो चांद पर गया था, उससे पूछा गया चांद पर वापस आने के बाद जब कैलिफोर्निया अमेरिका में आया कि चांद पर तुम कैसे चले गए? 17 मरतबे कोशिश की गई साइंसदानों ने, लेकिन चांद पर लोग नहीं गए, तुम कैसे चले गए? आपको मालूम है उसने क्या कहा? कुरान पढ़ के गया हूं। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, कुरान पढ़ के गया हूं। बोले कुरान में क्या तरीका लिखा हुआ? तब उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। उसने कहा जब मैंने इस आयत पर गौर किया, मेरी पूरी टीम ने गौर किया, तो यह हुआ कि उड़ान भरो अमेरिका से और फिर मस्जिद अक़सा के ऊपर जाके राडार को ऊपर क्रॉस करोगे ना तो फिर चांद पर पहुंचेगी। वाकई मुझे इस रास्ते से चांद बहुत करीब मालूम हुआ और मैं बहुत जल्दी पहुंच गया। यही नील आर्मस्ट्रांग है। कैलिफोर्निया नाम की एक रियासत है जिसे सूबा कहते हैं अमेरिका में। मगरिब की नमाज के वक्त एक कार पे जा रहा था तो मगरिब की अजान की आवाज़ कानों में आई, अल्लाह अकबर की। उसने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। जब गाड़ी रोकी गई तो ड्राइवर से उसने कहा ये आवाज़ कैसी आ रही है? अल्लाह अकबर की। तो ड्राइवर ने कहा इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग नमाज पढ़ने से पहले अजान देते हैं ताकि नमाजियों को पता चल जाए और वो मस्जिद में आ जाए। अगर दिल कहे तो बोलना। मालूम है क्या कहा उसने? नील आर्मस्ट्रांग ने
اس نے داہنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا، کہا اے میرے نوکر سن، جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کی عظمت کی قسم، میں نے یہی آواز چاند پر سنی ہے۔ آئے ہائے، تم کتنے بڑے پاکیزہ مذہب کے فالوور ہو، اپنا اسٹیٹس سمجھو۔ ایک 2 لاکھ روپے کے موبائل کے سائے میں بیٹھ کر کے اور گیم کھیلنے کو تم نے اپنی زندگی اور اپنی آخرت سمجھ رکھا۔ آئیے وقت کتنا برباد، دنیا چاند پر جا رہی ہے، اللہ کے نام کے جلوے پھر دنیا والوں کو تقسیم کر رہی ہے۔ ایک ہم ہیں بس تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہے، اور مطلب نہیں کہ ہمیں غیبت نہیں کرنا چاہیے، اس سے مطلب نہیں کہ ہمیں حرام نہیں کھانا چاہیے، اس سے مطلب نہیں کہ ہمارے غریب پڑوسی بھوکے ہیں کہ نہیں، اس سے مطلب نہیں، بس بہت آسانی سے جنت مل جائے گی۔ نا 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 نا۔ معلوم ہے اس نے کیا کہا برنارڈ شاہ نے؟ دنیا کی سب سے عظیم کتاب، پھر سے بولو، باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، بڑے بڑے چینل والے بیٹھے، مجھے تو سب کے نام نہیں معلوم، لیکن مدنی نعت انفو ہے اور میرے بھائیوں کے بھی ہیں، دنیا سنتی ہے۔ پہلے کے دور میں لوگ بڑی بھیڑ ہوتی تھی تو لگتا تھا اب بولنے میں، اب نظامت کرنے میں، سرفراز بھی اب نعت پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ اب تو سوچتے ہیں کہ بھئی 2-4 لوگ بیٹھیں، ریکارڈنگ ہو جائے، 10-20 ہزار لوگ تو سن ہی لیں گے ہندوستان کے بعد، میسج پہنچ جائے گا۔ آپ اپنا وقار سمجھیں، اپنا اسٹیٹس سمجھیں۔ اس نے کیا کہا؟ دنیا کی سب سے عظیم کتاب، ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی، قرآن ہے، قرآن قرآن قرآن۔ پھر اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے عظیم آدمی کون سا ہے، سب سے بہتر آدمی کون سا ہے، معلوم ہے؟ تو کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام، کسی نے کہا بودھزم سے تعلق تھا ان کا، کسی نے ان کا نام لیا۔ تب جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا نا 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 نا، دنیا کی اس دھرتی پر، زمین پر، جزیرے پر اگر کوئی سب سے اچھا آدمی آیا ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، اللہ کے رسول ہے۔ تب اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے اچھا دھرم کون سا ہے؟ تب لوگوں نے اپنے دھرم کی بات کی، کوئی عیسائی نے کہا عیسائی، یہودی نے کہا یہودی، سیکولر بولا کہ بھائی سیکولرزم سب سے اچھا مذہب ہے، بودھسٹ بولے میں، ہندوازم بولا میں۔ تب برنارڈ شاہ نے کہا تھا نا 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 نا، دنیا کا سب سے عظیم مذہب اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اس کے بعد جو تماچا مارا ہے نا، کبھی آپ جہاں پر بیٹھے ہیں نیچے کرسیوں پر، زمینوں پر، یہاں کوئی اور بیٹھتا تھا۔ حضور غوث پاک فرماتے جہاں تم آج ہو یہاں کل کوئی اور تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جہاں تم آج ہو یہاں کل کوئی اور رہے گا۔ بولے حضور ہم کہاں رہیں گے؟ بولے تم 2/6 کی قبر میں رہو گے اور 3 مہینے کے بعد کے مردے اسے بھی چھین لیں گے، کچھ نہیں تمہارے پاس۔ بیٹھ کے مجالسوں میں تفریح کا سامان سمجھنا 6 معنی دارد، یہ نقصان دہ۔ دعا کرو ہمیں اسلام سمجھ میں آ جائے، آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ اس نے کیا کہا؟ سب سے عظیم کتاب قرآن، اور سب سے عظیم انسان اللہ کے رسول، سب سے عظیم دھرم مذہب اسلام۔ لیکن پھر اس نے تماچے مارے جو ہمارے اور آپ کے چہرے پر موجود ہیں، اس کے نشان۔ اس نے کہا سب سے اچھا دین اسلام کا، لیکن سب سے گھٹیا قوم مسلمانوں کی، سب سے ذلیل قوم مسلمانوں کی، سب سے زیادہ رذیل قوم مسلمانوں کی۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو اس نے کہا اتنی عظیم کتاب قرآن، اتنی عظیم ذات اللہ کے رسول کی، اتنا عظیم دین، دین اسلام پا کر کے بھی اس کی اہمیت کو آج تک اس قوم نے نہیں سمجھا ہے، اس سے بدتر قوم کون ہوگی؟ سمجھ گئے؟ آئیے بتائے۔ پھر پوچھا گیا اسلام کیا ہے؟ صاحبوں کب تک ہنستے رہو گے؟ اب تمہارے ہنسنے پر پابندی لگنے والی، تمہارے لیے بسیں الگ چلائی جائیں گی، ٹرینیں الگ چلائی جائیں گی، ہوٹلوں میں کھانے نہیں ملیں گے، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے پرمیشن لینا پڑے گا، آپ کو اپنی بہنوں کو حجاب میں لانے کے لیے پرمیشن لینا پڑے گا، آپ کی اپنی سگی بہنیں بے پردہ ہو جائیں گے، آپ کے چہرے پر حضور کی سنت نہیں آ سکتی ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا۔ ابھی تو آوازیں کم کرائی گئی ہیں، بعد میں مسجدوں کے مینارے اتار لیے جائیں گے اگر ہم نے صحیح اسلام نہ سمجھا تو۔ صحیح اسلام کیا ہے؟ آئیے، اگر یہ صحیح اسلام نہیں ہے، میری گفتگو آخر میں سننے کے بعد کہو گے تو پھر اس کا نام اسلام نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا۔ جس کا نام ہی شانتی اور امن ہو، آج اس کے ماننے والے پریشان کیوں ہوں؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے سب سے بہتر دین میرے نزدیک، بولو بھائی، مسلمانوں کی عادت کیا ہے؟ کتنے شہر جلے صرف اس بنیاد پر کہ مسلمانوں نے کھانا کھا کر ہڈیاں دوسروں کے گھروں پر پھینک دی تھی۔
کتنے گھر صرف اس لیے جلے کہ وہ شیر مال کو اپنی انگلیوں میں ڈال کے اسے انگلیوں پہ نچاتے رہے اور سیلفی لیتے رہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جوتوں کے نیچے 3 روٹیوں کو رکھ کر کے اور پھر ذلت کی تصویر بنا کے لڑکی کے باپ کے نام سے وائرل کرتے رہے. یہ وہ غریب انسان ہے جس کے ہاں صرف روٹی بچی تھی، کچھ نہیں تھا، اس کو ذلیل کیا گیا. صاحبو آئیے دیکھیں حضور نے جو اسلام لایا اور ہمیں دیا وہ کیسا مذہب تھا. بھولنا نہیں، ہنسنا نہیں، کھیلنا نہیں، کودنا نہیں. میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے تھوڑی سی بات کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کا نام ہے امی عائشہ. سبحان اللہ. امی عائشہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی بہن ہے، جناب ابو بکر صدیق کی یہ بیٹی ہیں، ابو قحافہ کی یہ پوتی ہیں، حضور کی بیوی ہیں. ان کو یہ علماء ام المومنین، مومنوں کی ماں کہتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوا، ابھی رمضان میں پکوڑی نہ آئی تو بچی کو تماچے مار دیے گئے، شربت نہ بنا تو بیوی کو لات مار دیا گیا، گرم کھانے نہ آئے نا، پراٹھے نہ بنے تو ہم نے پلیٹیں توڑ دی. رمضان کے مہینوں میں ہمیں اتنی بھوک لگی تھی. آئیے امی عائشہ سے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں. امی عائشہ سے پوچھا گیا اسلام کے بارے میں، حضور کے بارے میں، بانی اسلام کے بارے میں. اللہ کے رسول رمضان شریف کے دنوں میں افطاری کہاں فرماتے تھے؟ سننا غور سے، اور جانا نہیں، بچے بیٹھے سکون سے، سب کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول رمضان شریف کے دنوں میں افطاری کہاں فرماتے تھے؟ امی عائشہ رونے لگی. آپ نے فرمایا پوری زندگی حضور نے کبھی میرے ساتھ افطاری نہیں فرمائی. کبھی بیوی کہتی ہے کبھی حضور میرے ساتھ بیٹھ کے افطاری نہیں فرماتے تھے. بولے پھر حضور کہاں جاتے تھے؟ صاحبو ہاتھ جوڑتا ہوں، سن لینا اور ان باتوں کو یاد کرنا بڑی ذمہ داری ہے. درد ہوتا ہے، نیندیں نہیں آتی ہیں، اور پورے مسلم معاشرے کے حالات کو دیکھ کر کے اس قدر گھٹن ہوتی ہے کہ کئی کی دن خدا کی قسم نیند نہیں آتی، واللہ العظیم نہیں آتی. میں اپنی اس پریشانی کو کس سے بتاؤں؟ ایشیا کا سر کا سب سے بڑا ڈاکٹر مظہر ہے، مجھے ان کے پاس 8-9 مہینے تک کانٹینیو جانا پڑا. عجیب سے الجھن رہتی ہے. میں اپنے بچوں کو بے قرار آوارگی کے ساتھ دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. سوچتا ہوں کیسے اپنے اس بھائی کے پیر پکڑ کے اسے حضور کا دین بتاؤں. ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور شادی کے 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد وہ ٹھیکہ دیشی شراب میں شراب کی بوتل خرید رہی تھی، نقاب پہن کر کے. چیخ نکل گئی لوگوں کی، یہ کیا ہوا؟ تو مسلمان ہے، تو حضور پر درود پڑھنے والی لڑکی، تو بیئر بار سے شراب کی بوتل خریدتی ہے؟ اس لڑکی نے کیا کہا سنیں. اس لڑکی نے کہا تھا میرا باپ شرابی تھا، مجھے علم بعد میں ہوا. بلیک رنگ کی پولیتھین میں وہ کین میں شراب لاتا تھا اور فریج میں رکھ دیتا تھا. میں پانی پینے کے لیے فریج کھولتی تھی تو شراب کی مہک آتی تھی. میں نے کہا یہ کیسی مہک ہے؟ میں نے ایک دن اسے نکالا اور گلاس میں ڈال کے اسے چیک کیا تو ہلکا سا نشہ لگا. پھر دوسری رات پھر میں نے چیک کیا، اچھا لگا. تیسری رات سے مجھ پر وہ عادت کا غلبہ ہوا اور میں اپنے باپ جیسے عادی ہو گئی. روزانہ تھوڑی سی شراب اپنے باپ کی بوتل سے چپ چاپ پی لیتی تھی. پھر وہ لڑکی کہتی ہے میری شادی ہو گئی، سسرال میں کہاں سے پاتی، برداشت نہ ہوا تو نقاب اوڑھ کر کے میں اس بیئر بار کے سامنے آ گئی. آواز آئی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حضور پر درود پڑھنے والی لڑکیاں شراب خانوں سے آج نقاب اوڑھ کر کے شراب پیتی. آپ صحیح بتاؤ کہ کیا آپ کو نیند آ جائے گی سکون سے؟ بچے ہنسی نہیں، اس میں ان کی اپنی ذاتی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں. اور سب سے بڑا رشتہ ہمارا اور ان بہنوں کا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم اپنے باپ کے بیٹے بعد میں ہیں اور حضور کی امت میں پہلے ہیں. ایک بڑا مبارک رشتہ ہے. آپ سے گزارش کرتا ہوں، معلوم ہے حالات اتنے بد سے بدتر بن گئے. آج شادیاں بارات واپس چلی گئی، شربت اور پیپسی، تھمس اپ اور اسپرائٹ اور فروٹی کی بوتلیں نہ ملی. تو آئیے دیکھیں وہ اسلام جو حضور لے کے آئے تھے وہ آج ہمارے پاس کتنا توڑ مروڑ کر کے پہنچایا گیا کہ بچے آج جوتوں کے نیچے چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے رکھے ہوئے ہیں. گرم روٹیاں نہ آئیں تو نکاح نہیں ہو رہا ہے. پڑوسیوں کی چھتوں پر ہمارے گھروں سے روٹیاں پھینکی جا رہی ہیں.
چڑھانے کے لیے اللہ کے رسول کی بیوی امی عائشہ سے پوچھا گیا حضور افطاری کہاں فرماتے تھے؟ آپ رونے لگی. آپ فرماتی ہیں کبھی پوری زندگی میں حضور نے میرے ساتھ افطاری نہیں فرمائی. کہا پھر حضور افطاری کہاں فرماتے تھے؟ تو آپ کہتی ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے آخری وقت میں آتے تھے گھر پہ اور گھروں میں ٹہلتے تھے. فرماتے تھے اپنی بیویوں سے کچھ کھانے کو ہے؟ تو حضور کی بیویاں اپنے اپنے مکانوں میں کہتی تھیں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. حضور فرماتے اللہ کا شکر ہے. اتنا کہہ کے اللہ کے رسول اپنے گھر سے باہر چلے جاتے. سامنے ایک چبوترا تھا جس پر وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو مدینے کے تھے یا دوسرے شہر کے تھے, جن کے ماں باپ نے انہیں بھگا دیا تھا یا جن کے ماں باپ مر گئے تھے یا غریب تھے, مسکین تھے, ان کا مدینے والے آقا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. وہ اس چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے. اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. اتنے وہ غریب تھے کہ پہننے کے لیے برا نہ مانے 3-3 4-4 جوڑے ٹی شرٹ, کرتا پینٹ اور ماں بہنوں کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں. سمجھے, وہ اتنے غریب تھے حضور کے غلام کہ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کبھی کبھی میرے پاس پہننے کے لیے صرف کرتا ہوتا تھا تو پیجامہ نہیں ہوتا تھا, اور کبھی کبھی پیجامہ ہوتا تھا تو کرتا نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب پیجامہ نہیں ہوتا تھا, ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب پیجامہ نہیں ہوتا تھا اور صرف کرتا ہوتا تھا تو حضور کی مسجد میں ہم جھک جھک کے چلا کرتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وہ چیزیں بھی دکھائی دینے لگیں جو چھپانے والی ہیں. کئی کئی دنوں تک ان کو پینے کے لیے پانی ملتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطاری سے پہلے انہی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے. انہی کے پاس حضور جا کے بیٹھ جاتے تھے. اور امی عائشہ فرماتی ہیں میں جب پردے کے اوٹ سے دیکھتی کہ میرے شوہر رسولوں کے سردار مسیحاؤں کے مسیحا سرکار کے سامنے دسترخوان پہ کیا رکھا ہے, نہ ہنسنا نہ کھیلنا نہ کودنا, بیٹھے رہنا صاحبو, بڑے جواب دینے کے دن آنے والے ہیں میدان محشر کے. آپ کیا باقی رہو گے؟ جن لوگوں نے اس شہر کی بنیاد رکھی ہے ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے. سمجھے ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ان باتوں کو یاد رکھ لے. اللہ کے رسول کی ماں کہتی, بیوی کہتی ہیں امی عائشہ جب میں نے پردہ کھول کے دیکھا تو حضور بیٹھے تھے, بلال اذان دینے والے تھے. میں نے سوچا کہ دیکھیں حضور کے دسترخوان پر کیا رکھا ہوا ہے. تو کہتی ہے جب میں نے دیکھا تو کچھ نہیں تھا, ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا, ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا. جیسے بلال نے اذان دی اللہ اکبر کی, اللہ کے رسول نے سب کے چہرے کو دیکھا, سب نے کھانا شروع کیا کہ نہیں, سب نے افطاری شروع کی. تو حضور نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا, اسے کھایا اور پانی پیا, اور پانی پی کر شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مصلی امامت پر آ کے بیٹھ گئے. ایک روٹی کا ٹکڑا. اللہ کے رسول کی بیوی کہتی ہیں معلوم ہے آپ کو, ایک دن میں نے پردہ اٹھا کے دیکھا نا تو روٹی کا ٹکڑا بھی حضور کے سامنے نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ آپ کہتی ایک گلاس پانی رکھا ہوا تھا اور ایک کھجور حضور کے سامنے رکھی ہوئی تھی. کتنی توجہ دیجئے بھائی جان, کیا رکھی تھی؟ ایک کھجور اتنی بڑی ہوتی ہے. امی عائشہ کہتی ہیں جیسے بلال نے کہا اللہ اکبر, حضور نے اس کھجور کو نکالا. آج میں بتا دوں کھجور کھانے کا طریقہ کیا ہے. ہم کھجوریں اٹھاتے ہیں یوں منہ میں ڈال لیتے ہیں, بیج باہر کر دیتے ہیں, ایسا نہیں. حضور کی سنت یہ ہے کھجوروں کو ہاتھ میں لو اور پھر اسے دونوں انگلیوں سے پھاڑ دو اور بیج نکال کے ڈال دو پلیٹ میں دسترخوان پر, پھر اس کھجور کو کھا لو تاکہ اس کے کیڑے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ طریقہ حضور کا کھجور کھانے کا ہے. امی عائشہ کہتی حضور نے وہ کھجور کھائی اور پانی پیا, اور پانی پینے کے بعد مصلی پر چلے گئے. صاحبو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں, اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. اس کے بعد امی عائشہ رونے لگی, معاف کرنا, امی عائشہ رونے لگی. تو لوگوں نے کہا امی آپ روتی کیوں ہیں؟ تو امی عائشہ فرماتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے پردہ اٹھا کے دیکھا کہ میرے آقا کے سامنے دسترخوان پہ کیا رکھا ہوا ہے, تو صرف ایک گلاس پانی رکھا ہوا تھا. حضور کے سامنے کھجور بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہ تھا حضور کے سامنے. اللہ اکبر. امی عائشہ کہتی ہیں جیسے بلال نے اذان دی نا تو حضور نے گلاس کو دیکھا پانی تھا. حضور نے داہنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا جبے شریف کے. جب جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد حضور نے کوئی چیز نکالی نا تو وہ چیز کھجور نہیں تھی, کھجور کی گٹلی تھی, بیج. وہ کھجور تو حضور نے سحری میں کھا لیا تھا,
اس کے بیج کو حضور نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیج کو اپنے منہ میں رکھ کے چوستے رہے اور پھر پانی پی کر کے مصلے پر چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہمارے ہاں اگر دسترخوان پہ 25 آئٹم سے کم چیزیں ہوں تو ہماری شکایتیں کم نہیں ہوتی۔ ہاں، پڑوسی دال اور چاول سے افطاری کرتا ہے، ہمیں اسی میں مزہ آتا ہے، سالہ یہ بھوکا مر جائے تو بہتر ہے۔ اللہ کے رسول کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں، معلوم ہے آپ کو، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور افطاری کا وقت میرے گھر سے نکلے تو اچانک حضور کے قریب ایک غلام آئے، کہا سرکار یہ اوالی محلے میں ایک مسافر آیا ہوا ہے۔ اوالی کدھر ہے؟ بقی شریف کے پیچھے سڑک ہے اور سڑک کے پیچھے والے پلاٹ کو مدینہ شریف میں اوالی کہتے ہیں۔ وہ بولے سرکار اوالی محلے میں ایک جناب عبداللہ ابن جابر انصاری سے حضور نے نہیں کہا جاؤ اسے پکڑ کے لے آؤ۔ افطاری کا وقت تھا، حضور خود دوڑے ہوئے چلے گئے، خود دوڑے ہوئے چلے گئے۔ اس مسافر سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے کہیں نہیں۔ بولے تمہارا کوئی ہے اس شہر میں؟ بولے کوئی نہیں۔ تو حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کے آئے۔ امی عائشہ فرماتی جیسے حضور اس کو اپنے ساتھ لے کے آئے، اب اذان مغرب کا وقت قریب ہوا چاہتا تھا تو آقا کریم نے اسے اپنے قریب بٹھایا جیسے بلال نے اذان دی۔ امی عائشہ فرماتی میں نے سوچا دیکھوں کہ حضور کے دسترخوان پر کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مہمان تو بیٹھ۔ امی فرماتی مجھے محسوس ہوا کہ ایک پیالے میں دودھ رکھا ہوا ہے اور ایک گلاس میں پانی ہے۔ جیسے بلال نے اذان دی حضور نے دودھ والا پیالہ اٹھا کر کے اس مسافر کو دے دیا اور سادہ پانی پی کر کے آپ نے افطاری فرما لی، اور پھر شکر کرتے ہوئے آپ مصلی پر آ گئے۔ نماز مغرب کے بعد حضور کے عشاق ایسے ہی بیٹھے جیسے پتنگے شمع کے قریب بیٹھتے۔ جب حضور کے قریب حضور کے غلام بیٹھے تو وہ مسافر بیٹھا۔ کسی نے پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ بولے میں مسافر ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بولے بس مدینہ۔ بولے منزل؟ بولے یہی مدینہ۔ مدینے میں کیا کرنے آئے ہو؟ بزنس، کاروبار، گھومنے کے لیے کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا بس مجھے اللہ کے رسول سے ملنے کی خواہش پیدا ہو، میں حضور سے ملنے کی نیت میں آیا ہوں، بڑی تعریف میں نے سنی ہے۔ تو حضور کے غلاموں نے کہا جس رسول سے تم ملنے کے لیے آئے ہو وہ یہی ہے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ رسول، اللہ کے رسول یہی ہیں۔ تو اس نے کیا کہا بتاؤں؟ اس نے کہا آپ چپ رہیے، مجھے تعارف نہ کرائیے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا، کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے جانتے نہیں تھے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہاں سے لے کے آئے اور پھر اپنے ساتھ بٹھایا۔ دن بھر یہ روزے سے تھے، اپنے حصے کا دودھ کا پیالہ مجھے دے دیا اور پھر پانی پی کر کے شکر کے سجدے ادا کیے۔ مجھے یہی تو بتایا گیا تھا وہ نبی ایسا ہے جو پیٹ پر پتھر باندھتا ہے لیکن کسی بھوکے کی بھوک اسے گوارا اور برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا دیر نہ کیجئے، میری بھی پیشانی پہ لکھ دیجئے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کون سا دین؟ آج کتنی مشکلوں میں دور یہ دن گزرتا ہے، کتنی مشکلوں میں دن گزرتا ہے۔ ایک فلائٹ میں لیڈی تھی، وہ ایئر ہوسٹس معلوم ہے، اس کا نام فاطمہ یا زینب تھا اس کے اسٹیکر میں، اور اس پر وہ اس بیس پر بوال ہو گیا۔ اس لڑکی کو، ایئر ہوسٹس تھی وہ، اس کو اتار دیا گیا۔ کہاں جائیں گے آپ؟ اگر یہی کیفیت رہی تو آپ سے مدینہ بھی چھڑا لیا جائے گا، مکے کا سفر بھی آپ نہیں کر سکتے۔ حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے دوستو اس کا علاج دیکھیں۔ غریب نواز سرکار نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ سوچ کے بتاؤ، آپس میں بیٹھا ہوا ہوں، بتاؤ بھائی، اونچی بولے۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں بتا دوں کہ یہ بھارت گنج ہے، قریب میں اس کے الہ آباد ہے، اور قریب میں قاسم شاہ سلیمانی اسماعیل شاہ کی چوکٹ ہے، مرزا پور جسے کہتے ہیں، سامنے وہ مسکراہٹ کا شہر جسے بنارس کہتے ہیں، اس کی پشت کی طرف مدھیہ پردیش کی بہاریں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ اپنے شہر کی آبرو خطرے میں مت ڈالنا۔ مجھے جلدی سے بتائیں کہ خواجہ صاحب نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کتنے؟ بچے بولے بچے کتنے؟ 90 لاکھ لوگوں کو۔ یہ کون تھے 90 لاکھ؟ اب بھائی تم نہیں بولو گے تو قلندر تو بولے گا۔ ہاں
وہ اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، لیکن ہم سے اچھی عقل ہے. اسے پتا ہے کہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے، اسے پتا ہے کہاں ہاتھ اٹھانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ اونچی بولیں. 90 لاکھ کتنے ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں؟ وہ اتنے ہوتے ہیں. ہم تو 90 لاکھ 9 آدمی کو آج تک مسواک کا طریقہ نہ بتا پائے. ہم جہاں پر بیٹھیں اگر کوئی نمازی ہو تو بے نمازی ہو جاتا ہے. ہم جہاں پر بیٹھتے اگر کوئی حلال کھانے والا ہو تو حرام کھانے لگتا ہے. یہ ہماری بری صحبت ہے. ہم جہاں پر بیٹھیں دوسروں کی بہن بیٹیاں ہماری نگاہوں میں عیاش معلوم ہوتی. ہمارے پیروں کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی پیدا ہو جاتی. ہم جدھر دیکھ لیتے ہیں ادھر بیماریاں پیدا ہوتی. خواجہ صاحب نے جدھر دیکھ لیا ادھر شفا کی بارش ہونے لگی. کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ 90 لاکھ. کیسے پڑھاتے تھے کلمہ؟ وہ AK-47 رائفل لائے تھے. کس بیس پر؟ AK-47 رائفل تو تب بنی ہی نہیں تھی بھائی. اسے بنایا کس نے؟ میں پرسوں یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا. بہت دن کی بات نہیں ہے، ابھی ماضی قریب کی بات ہے. غریب نواز تلوار لے کے آئے تھے. نا میں تمامی ہندو مسلمانوں سے گزارش کروں گا سنیں آپ، خواجہ صاحب نے 90 لاکھ لوگوں کو حضور کا غلام بنایا. بتاؤں کیسے بنایا؟ بتاؤں بھائی؟ ہاں، اسے 200 تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. خواجہ صاحب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوتے تھے. فرماتے خواجہ صاحب آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ اور کھانا کھا لو. تو وہ کہتے تھے ہم دلت ہیں، دلت طبقے کے ہیں، نچلے طبقے کے ہیں، اقلیتی طبقے کے ہیں، جس کو ہندی میں چمار کہتے ہیں. ہم بہت ہی نچلی کاسٹ کے ہیں. ہم تو اپنی دھارمک سوسائٹی سے بھگائے ہوئے لوگ ہیں. ہم تو کنویں پہ نہیں جا سکتے، بالٹی چھو نہیں سکتے، رسی چھو نہیں سکتے. ہمارے دھرم کے بڑے بڑے لوگ ہم پر کمنٹس کرتے ہیں، پنڈت لوگ بھی ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے، منحوس کہتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ کیسے کھانا کھائیں؟ خواجہ صاحب کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، ان دلت لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ پلیٹ میں یہ کہہ کے کھانا کھلاتے تھے. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. یہ کہہ کے کھانا کھلاتے تھے جس خدا نے مجھے پیدا کیا اسی خدا نے تجھے پیدا کیا. آئے ریاض بھائی بہت بڑی بات ہے یہ. کاش ہمیں اسلام سمجھ میں آ جائے. ہاں، ہم جہاں گئے وہاں بدتمیزی کی، اپنی ہی بہنوں کو نقاب میں دیکھا نا تو اس کی طرف بری نظر ڈال دی. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے ہی گھر میں گئے تو گھروں کے سامان پر بری نظریں پڑی ہوئی ہیں. اچھا آدمی آیا تو برباد ہو گیا میری صحبت میں. یہ مالک بن دینار ہے، ان کے پاس کون سا اسلام تھا؟ گھر میں چور آ گیا. مالک بن دینار نام یاد رہے گا؟ یاد رہے گا؟ ہندوستان میں مزار شریف ہے کیرلا میں. مالک ابن دینار، ان کے گھر میں چور آ گیا. جب چور آیا نا اس نے بہت ڈھونڈا، اسے کچھ نہ ملا. جب کچھ نہ ملا نا تو تب تک مالک بن دینار آ گئے. چور کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے کہا بابا چھوڑ دو، پہلی مرتبہ آیا ہوں، کچھ ملا بھی نہیں ہے. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے مسجد لے کے چلے گئے. کہاں معلوم کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے تو کچھ ملا بھی نہیں. مالک بن دینار نے فرمایا تجھے میرے گھر میں اگر دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ. آئے ہائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دین ہی لیتے جاؤ یا خالی ہاتھ مت جاؤ. معلوم ہے وہ لوگ جو خواجہ صاحب کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، پھر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اٹھنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. ہاں ذرا پیار سے بولو. ہمارے ہاں نفرتیں ہیں. کیسے دین آگے بڑھے گا؟ جو بچے بیٹھے ہوئے نا بیچ بیچ میں 3-4 سال کے یہ بچیاں بیٹھی ہوئی، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو اگر یہ نفرتیں ایسی ہی بڑھتی چلی گئیں 30 سال کے بعد ہم نہ ہوں گے، آپ نہ ہوں گے، یہ کس کے حوالے ہوں گے؟ ان کو کس معاشرے میں چھوڑ کے جاؤ گے جہاں آگ لگی ہوگی ہر طرف؟ نا 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 نا. وعدہ کرو انشاءاللہ اس آگ کو اپنی محبت کی پھونک سے بجھائیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی، وہ محبت کی پھونک کیا ہے؟ اسی کو اسلام کہتے ہیں. سب سے بہتر دین، بولو بھائی ہاتھ اٹھا کے، سب سے بہتر دین اسلام. اسلام پھیلا کیسے معلوم ہے آپ کو؟ آپ ایک یوٹیوب میں چلے جائیں تو آپ کو ایک بڑی لمبی فہرست ملے گی اسلام قبول کرنے والوں کی. اللہ اکبر. یہ محمد علی قلعے، یہ مائک ٹائسن جو ملک عبدالعزیز بنا، یہ مائیکل جیکسن جس کا سگا بھائی اسلام قبول کیا، امریکہ کا سب سے بڑا سائنسدان جس نے بھی اسلام قبول کیا. بڑے بڑے لوگوں کی ایک فہرست ہے. لندن میں ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا اور وہ تھی لیڈی MBBS ڈاکٹر. ایک لڑکی عیسائی اسلام قبول کرتی ہے. بتاؤں کیوں؟
اپنے دوستوں کو یہ باتیں بتاؤ گے؟ انشاءاللہ بولے، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ بولے. اسے یاد کرنا، کبھی بولنا نہیں، کام آئیں گی. سب سے بہتر دین، تھک گئے ہیں بھائی، سب سے بہتر دین کون سا دین؟ جو غریب نواز لے کے آئے. کون سا دین؟ جو وارث پاک لے کے آئے. کون سا دین؟ جو اعلیٰ حضرت کے پاس تھا. کون سا دین؟ جو مستان شاہ کی چوکھٹ کے پاس تھا. نفرتیں 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 اتنی بڑی کہ آج ہم اور نان مسلم کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. میں ایک فائل بتاتا ہوں، کھولتا ہوں، جو لندن کی لیڈی ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا تھا. اس کی وجہ کیا ہے اسے یاد رکھنا، انشاءاللہ یہ بات کام آئے گی. بڑی مشہور بات ہے. اس سے پوچھا گیا کہ تم میڈم تم نے کیوں اسلام قبول کیا؟ کیا خوبی تم نے اسلام میں دیکھی؟ تم نے کیا تاثر قائم کیا اسلام کے بارے میں؟ تمہیں کیا چیز اچھی لگی جو پٹ سے تو نے اپنے اندر کے کفر کو باہر کیا، اسلام اندر لے لیا؟ بتا دوں اس لڑکی نے کیا کہا؟ توجہ ہے؟ بولو بیٹھو بیٹھو. توجہ بتا دوں انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے پھر سے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اس نے ایک بات بتائی، اس نے کہا میں مسلمانوں کے نبی کی ہسٹری پڑھ رہی تھی، مسلمانوں کے نبی کی داستان پڑھ رہی تھی. مسلمانوں کے نبی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب ان کے غلام تھے، وہ روتے ہوئے آئے. تو ان سے پوچھا مدینے والے آقا نے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے. کیا؟ میرا بیٹا 3 دن سے غائب ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور حضور کے غلام آ گئے. تو حضور نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. ان سے بھی اجازت مانگی حضور سے، تو بولے بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھے نا تو معلوم ہے کیا کہا؟ بولے حضور یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان کا 3 دن سے بیٹا غائب ہے. تب انہوں نے کیا کہا؟ حضور ان کو خوشخبری سنا دیں، ان کا بیٹا مل گیا. کہاں پہ؟ تو جواب سنو. وہ کہتے ہیں کہ قریب میں یہ احد شریف کے شہداء کی مزار شریف ہے. قریب میں 2.5 بائی 6 یا 7 کلومیٹر کے رینج میں پہاڑ ہے، جبل احد شریف، احد پہاڑ ہے. اس کے سائے میں 70 حضور کے اصحاب کی مزارات ہیں، جن میں عبداللہ بن جہش، مصعب بن عمیر، سید الشہداء فی المدینہ سرکار امیر حمزہ، جناب حنظلہ غسید الملائکہ، جناب زیاد، جناب خیسمہ، ان جیسے دگج صحابہ کی قبریں. اس نے کیا کہا؟ میں نے ان کے بیٹے کو احد شریف کے شہداء کے یتیم بچوں کے ساتھ فلاں میدان میں ابھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے بچے کو میں نے ابھی فلاں میدان میں شہید یتیموں کے ساتھ، شہید جو گزر ہے ان کے یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا کہنا تھا، وہ اٹھے اور تیزی کے ساتھ بھاگے. اور جب تیزی کے ساتھ بھاگے تو حضور نے کیا کہا؟ انہیں پکڑ کے لاؤ، انہیں پکڑ لاؤ. جب وہ قریب لائے گئے تو حضور نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ سننا، یہ کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. سننا، بہت دن ہو گئے کھیل کود کرتے ہوئے، بہت دن ہو گئے اپنا وقت برباد کرتے ہوئے، کاش یہ باتیں ہمیں یاد رہ جائیں. حضور نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے حضور میرا بیٹا مل گیا ہے، بھائی صاحب بتا رہے فلاں گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. تو حضور نے کیا کہا؟ یہ بتاؤ جب اس گراؤنڈ کے کنارے جاؤ گے تو کیا کہہ کے اپنے بچے کو بلاؤ گے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے. کیا کہہ کے اپنے بچے کو بلاؤ گے؟ تو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا؟ حضور میں کہوں گا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، آجا میرے سینے سے لگ جا، آجا میرے سینے سے لگ جا. تیری ماں روتی 3 دن سے، تیری بہنیں، تیرے بھائی، تیرے برتن، گھر کے چولہے روتے، در و دیوار آنسو بہاتے، چل میرے بیٹے گھر چل. تو وہ لڑکی کہتی اس کے بعد مسلمانوں کے نبی نے ایک جملہ کہا تھا جس جملے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا. کہا کیا کہا تھا مسلمانوں کے نبی نے؟ تو کہا اس لڑکی نے کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا تھا خبردار جب اس میدان کے کنارے پر جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا،
کہا کیوں؟ بیٹا میرا ہے، میں اسے بیٹا کہہ کے کیوں نہ بلاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جس جملے نے اس کے اندر کے کفر کو باہر کیا. اگر تم نے اپنے اس بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلایا، اس سے پیار کیا، تو اسی میدان میں یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں. ان یتیموں کو اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ جائے گی، اور اگر اب مرے ہوئے باپ کو یاد کر کے وہ رونے لگے، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، تو حضور فرماتے ہیں ان آنسوؤں کے میدان محشر میں تم ذمہ دار ہو گئے، تم سے اللہ سوال کرے گا. لڑکی کہتی بس اتنا سننا تھا، پڑھنا تھا. میں نے سوچا کہ جو نبی یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ نبی ہمارا کتنا خیال رکھے گا. ہائے ہائے ہائے. میں نے بھی دروازے پہ لکھوا لیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ اللہ. پھر حضور نے کیا کہا؟ وعدہ کرو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ بولو. کوئی قسم نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. آج ہم کیا کرتے ہیں نا، ایک پیپسی کی بوٹل لے کر کے، ایک پیپسی کی بوٹل لے کے اس دکان سے اگلے چوراہے تک اسے ہاتھ میں کین کو لے کے ہاتھ میں ٹہلتے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ برگر چاؤمین جو کھانا نہیں چاہیے اسے ہم یوں کھاتے ہیں نا، روڈ کی طرف منہ کر کے کھاتے ہیں. رسگلے کی دکان پہ کھڑے ہو گئے تو اندر ٹیبل پہ جگہ ہے، لیکن ہم اس کو لے کے باہر کھڑے ہیں، اور پھر 10 منٹ میں اس کو یوں اٹھایا، یوں رکھا، کوئی فوٹو کھینچ رہا ہے، 10 لوگ دیکھ رہے ہیں، غریب لوگوں کی آئیں. حضور نے کیا فرمایا بتا دوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب تم پھل اپنے گھر لے کے آؤ، پھل مثال کے طور پر سیب ہی صحیح، تو یا تو کچھ 1-2 پھل غریبوں کو دے دو، اور نہیں دے سکتے کم ہے تو حضور فرماتے اپنے بچوں کو ہاتھوں میں دے کے باہر نہ بھیجو، انہیں گھر کے اندر کھلاؤ، اور جب وہ کھانے لگے تو اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو. کہا کیوں؟ بہت سے لوگوں کے بچوں کو روٹیاں نہیں ملتی ہیں، تمہارے بچوں کو پھل مل گیا، شکر کے سجدے ادا کرو. پھر حضور فرماتے ہیں اگر گوشت کھانے کی خواہش ہو تو گوشت پڑوسیوں کو بھی دے دیا کرو، ایک بوٹی سالن کے ساتھ، ایک بوٹی گوشت سالن کے ساتھ دے دیا کرو. اتنا گوشت نہ ہو تو رات میں جب پڑوس کے بچے سو جائیں، حدیث شریف میں یہی ہے، تب اپنی بیوی سے کہنا کہ چپکے سے کھانا بناؤ، تاکہ گوشت کی مہک کی وجہ سے پڑوسیوں کے غریب اور یتیم بچوں کی نیند میں خلل نہ پڑے. اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ اسلام ہے. صحیح بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھے، اس اسلام پر ہم عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اسی لیے بیماریاں ہماری پہچان بن گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے بیماریاں ہماری پہچان بن گئی. ہم بڑی بڑی پولیتھین میں سامان لے کے آتے ہیں، کار وہاں کھڑی کی، اور 10 گھر کے لوگ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں. ان میں کٹ کیٹ ہے، کیڈبری ہے، چاؤمین ہے، اور ان میں فروٹس ہیں، میوہ جات کی چیزیں ہیں. ہم دندناتے ہوئے لے کے آئے اور پھر دروازہ پیٹا تو 10-20 لوگ جاگ گئے، آس پاس کے لوگ. غریب یتیم بچوں کی نظریں ان پر پڑتی ہیں. ہم ان کے ہاتھوں میں ایک سیب بھی نہیں دیتے، اسے لے کے چلے گئے گھر کے اندر. تو ہمارے بچے جب کھاتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ میں وہ بیماریاں بھی اپنے اندر داخل کرتے ہیں. دعا کرو، صوفیہ کہتے ہیں اگر کھلا کے کھاؤ گے تو کبھی بیمار نہیں ہوگے، دکھا کے کھاؤ گے تو ہمیشہ بیمار رہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. ہاں تو اڑا کے بولو الحمدللہ. وہ دین آپ کو ملا، ہندوستان کے فائنینس منسٹر کو نہیں ملا. ہاں کتنے لاکھ لوگوں کو خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھایا؟ بولو بھائی. کوئی خادم اجمیر شریف کا یہ کہہ سکتا ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں صرف مسلمان آئیں گے؟ بولو بھائی، بولو. کوئی سرکار مخدوم سمنا کی چوکھٹ کا خادم کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر صرف علاج مسلمانوں کا ہوگا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ دربار سب کے لیے کھلا ہوا ہے. پھر ہم کیوں اپنے یہاں نفرتیں پالتے ہیں؟ مستان شاہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ تو 40% ہندو بھائی نظر آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کے دروازے پہ تو کوئی نظر نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح اسلام کا پتہ نہیں ہے، صحیح اسلام کا علم ہمیں نہیں ہے. غریب نواز سرکار کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خلیفہ بابا فرید گنج شکر پاک پٹن میں ہیں، لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر. ان کے 2 خلیفہ ہندوستان میں ہیں. نام سن کے آپ تڑپ جائیں. ایک کو محبوب الہی کہتے ہیں، ایک کو صابر پاک کہتے ہیں. پھر سے بولو سبحان اللہ. کہنا بھی نہیں آتا، تھکے ہوئے ہیں. ہاں
ایک کو محبوب الہی کہتے ہیں، ایک کو صابر پاک کہتے ہیں۔ یہ روایتیں دو بزرگوں کے نام سے جڑی، خواجہ بختیار کاکی کے نام سے اور محبوب الہی۔ میں محبوب الہی کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیں، وعدہ کریں کل کسی نہ کسی کو یہ باتیں بتاؤ گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، دل سے بولو، دل سے بولو۔ بڑی ضرورت ہے، صحیح اسلام سمجھو اور اسے لانچ کرو انشاءاللہ۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ یہ عرس ہوتا کس لیے؟ تاکہ ہم 2 گھنٹے بیٹھ کے دین سیکھیں، دین سیکھیں۔ یہ خواجہ محبوب الہی ہیں، کہیں قطب الدین بختیار کاکی کا نام لیا گیا۔ معلوم ہے آپ کو، ریکارڈنگ میں بھی نام تبدیل ہوں گے کئی لوگوں کے۔ معلوم ہے آپ کو، دہلی میں جمنا ندی ہے اور آپ ندی کے کنارے چلے گئے تو کیا دیکھا کہ پنڈتوں کے لڑکے جو ہے نا، کوئی اور کام کرنا ہو تو بند کر دیں تقریر، بولو بھائی۔ پنڈتوں کے لڑکے جوان تھے، لوگوں کو نہلا رہے تھے، اشنان کرا رہے تھے۔ تو محبوب الہی نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان ہے، اکیلے بیٹھا افسوس میں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بابا ادھر کیا کر رہے ہو؟ بولے ہم بھی لوگوں کو نہلاتے ہیں، اشنان کراتے ہیں اور اس کے بدلے پیسے ملتے ہیں۔ تو سرکار محبوب الہی نے فرمایا کہ پھر کسی کو آپ نہلا نہیں رہے؟ اس بوڑھے نے کہا ہم سے کوئی اب نہاتا نہیں، میں بوڑھا ہو گیا، اب میرے ہاتھ کانپتے ہیں برتن کو اٹھانے میں، پانی کی مٹکی کو بھر کے اٹھاتا ہوں تو ہاتھ کانپتے ہیں، اس لیے کوئی مجھ سے نہاتا نہیں، میرے گھر کے چولہے نہیں جلتے، میرے گھر میں غریبی آ گئی، میرے گھر کے بچے بھوکے رہتے ہیں۔ محبوب الہی واپس اپنی خانقاہ میں آئے، اپنا حلیہ بدلا اور بدل کے جمنا ندی کنارے گئے اس پنڈت جی کے پاس اور فرمایا بابا مجھے اشنان کرنا ہے، بابا مجھے اشنان کرنا ہے۔ تو اس پنڈت جی نے محبوب الہی کو نہلایا۔ بولے کتنے پیسے ہوئے؟ مثال کے طور پر کہا 5 روپے، تو آپ نے اسے 10 روپے دیے۔ کتنے ہوئے تھے اور دیے کتنے تھے؟ آپ ہوتے تو 2 روپے میں، نہیں تو اتنی ہانکی ماروں گا دماغ خراب ہو جائے۔ ہم ہوتے تو وہ بھی ادھار کر دیتے۔ یہ ہماری ذہنیت ہے۔ مسلمانوں کے محلے میں رکشے والوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور دین پھیلائیں گے آپ، دین پھیلائیں گے آپ، ہم دین پھیلائیں گے۔ ہمیں تو تمیز نہیں چلنے کی، شور نہیں ہے کہ کیسے کھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنی آپ بات کرتے ہیں، ہم اور آپ دونوں مل کے ایک گھر کی بات کرتے ہیں، معاف کرنا۔ محبوب الہی سرکار نے معلوم ہے کیا کیا؟ اسے 10 روپے دیے، چلے آئے۔ پھر گئے دوسرے دن، پھر آپ نے وہاں نہایا، اور نہانے کے بعد کتنے پیسے؟ کہا 5 روپے۔ آپ نے اسے اس دن 15 روپے دیے۔ اس نے کہا بابا زیادہ ہے، کہا رکھ لو۔ ایسے روز آتے رہے، روز نہاتے رہے، 5 کی جگہ پہ 10 15 20 10 15 20 دیتے رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دن محبوب الہی اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھے تھے، وہی پنڈت آپ کے گھر کے قریب سے گزرا۔ مسلمانوں کی بڑی بھیڑ دیکھی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگ اتنی بھیڑ کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ پنڈت جی ہمارے بابا، ہمارے جو دھارمک گرو ہیں، وہ ان کی خانقاہ ہے، ہم ان کی زیارت کو، درشن کو آئے ہوئے ہیں۔ پنڈت جی نے کہا اگر کہو تو ہم بھی ان کا درشن کر لیں۔ کہا بالکل کر لو، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا۔ آ جاؤ۔ جب معلوم ہے آپ کو، جب وہ پنڈت جی قریب آئے تو محبوب الہی کو دیکھا تو بیٹھے ہوئے تھے چٹائی پر، اور پنڈت جی کی تو آنکھیں پڑ گئیں، یوں دیکھا، بولے او آپ وہی ہے جو روزانہ میرے یہاں اشنان کرنے آتے تھے؟ سرکار محبوب الہی نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں جو روزانہ آپ کے ہاں نہانے آتا تھا۔ کہا آپ تو اپنی مذہب کے دھارمک گرو معلوم ہوتے، اتنے مہان، اتنے لوگ آپ کے قریب ہیں، اور آپ میرے ہاں کیوں نہاتے تھے؟ تو سرکار محبوب الہی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا تھا بات یہ ہے کہ تو نے مجھ سے پہلے دن کہا تھا کہ میری بڑھاپے کی وجہ سے میرے گھر میں چولہے نہیں جلتے، میری بچیاں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، تو میں نے اپنا حلیہ بدل کر کے تیرے گھر کا چولہا جلانے کے لیے اشنان کرنے جاتا ہوں۔ میں نے بہت دھیمے سے بات کہی ہے تاکہ آپ یاد کر لیں۔ آپ سمجھ گئے؟ بولو بھائی۔ اتنا سننا تھا معلوم ہے اس پنڈت نے کیا کہا؟ یہ تعلیم کس کی ہے؟ یہ ایک تعلیم کس کی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ میرے دادا غریب نواز کی تعلیم ہے۔
کہا یہ بات ان کو کس نے بتائی تھی؟ کہا یہ بات ان کو مدینے والے آقا نے بتائی۔ اس وقت اس جمنا ندی کے کنارے پر بیٹھنے والے بوڑھے پنڈت نے کہا تھا اب دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا لیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے صاحبو، یہ وہ دین ہے جو غریب نواز لے کے آئے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ نفرتوں کا علاج اس قسم کے اصول میں ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، آپ کہتے ہو سارا شرابی ہے، وہ ہندو ہے، وہ فلاں ہے، آپ یہ کہتے ہو۔ میں نے ابھی 10 دن پہلے 9 رمضان شریف کو میں واپس آیا بغداد شریف سے اپنے گھر۔ ابھی تقریباً غوث پاک کرم تھا کہ 2-3 مہینے میں میں 2-3 مرتبہ بغداد شریف گیا ادھر غوث پاک کرم سے، سیدنا شیخ کرم فرمائے، اور انشاءاللہ 29 اپریل کو بڑے پیر نے چاہا تو پھر میری حاضری ہو جائے گی ان علماء کی جوتیوں کے صدقے میں انشاءاللہ۔ اور میرے بغدادی لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر، حاجی صاحب اس سفر میں انشاءاللہ صدام بھائی بھی رہیں گے، آپ بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اللہ انہیں جلدی بلا دے، اور جو نہیں اٹھایا وہ کیا واپس آئیں گے ایئرپورٹ سے کیا؟ ہاں، بغداد جانے کی خواہش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو بھائی بولو، گھر تو بڑے بڑے پکے بھرے ہوئے ہیں بھائی۔ ارے غوث پاک کا دربار دیکھ لو بھائی۔ میں نے ایک بات کبھی کہی تھی، میرے اس سے پہلے والے سفر میں اور اس سے پہلے والے سفر میں میرے کچھ ہندو بھائی بغداد شریف گئے تھے، غیر مسلم لوگ گئے تھے، بڑے پیارے لوگ تھے، یقین مانو آپ، سمجھے آپ۔ جب وہ گئے تو میں نے کہا وجے بھائی غوث پاک کی بارگاہ میں میرے شیخ عبد القادر کا روضہ کیسے لگا؟ اس ہندو بھائی سے میں نے پوچھا، دیکھیں صوفی صاحب، میں نے پوچھا کہ غوث پاک کا روضہ کیسے لگا؟ چلو گے نا بغداد شریف انشاءاللہ؟ بولے ہاں، دعا کے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ میں نے کہا کہ کیسے لگا غوث پاک کا روضہ؟ تو اس ہندو بھائی نے کیا کہا، میرے دوست ہے میرے دل میں، اس نے کہا آصف بھائی میں نے غوث پاک کی جالی پکڑی، میں نے غوث پاک کی جالی شریف پکڑی، تو میں نے غوث پاک سے کہا یا شیخ عبد القادر میں ہندو ہوں۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں میں ہندو ہوں، لیکن مجھے اس کا علم نہیں کہ میں کیوں پیدا ہوا تھا، لیکن جب سے میں نے آپ کی مزار شریف دیکھی ہے بس میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں یہ بتاؤں میں آپ ہی کے دربار کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اللہ 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 اللہ، پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم، اونچی آواز میں، اونچی آواز میں۔ 5000 عیسائیوں کو غریب غوث پاک نے کلمہ پڑھایا، کتنے؟ 1.25 لاکھ شرابیوں کو، زانیوں کو، حرام کھانے والوں کو غریب نواز نے توبہ کی توفیق دلوائی اور اللہ کا ولی بنایا۔ ایک ذات سیدنا شیخ کی ہے، ایک ہم زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ کبھی آؤں گا تو پوری ڈیٹیل بات کروں گا غوث پاک سرکار کی۔ بولے آصف بھائی مجھے علم نہیں میں کیوں پیدا ہوا، لیکن جب سے میں نے غوث پاک کے روضے کو دیکھا میرے دل سے آواز ہے بس میں آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے دل کو بڑی عجیب سی خوشی ہوئی۔ کچھ وہابیہ عقیدے کے لوگوں کی وہ باتیں بھی یاد آئیں جو غوث پاک کی تنقید میں تھی، تو میں نے ایک فیچر بنایا، ایک تصویر بنائی کہ آج سے 100 سال پہلے بریلی شریف کی زمین رہی ہوگی، علامہ رضا علی خان کے بیٹے علامہ نقی علی خان کے بیٹے فاضل بریلوی رہے ہوں گے، محلہ سوداگران ہوگا، اپنی چٹائی پر اعلیٰ حضرت بیٹھے رہے ہوں گے، غوث پاک یاد آئے ہوں گے، غوث پاک کی منقبت شریف لکھنا شروع کیا ہوگا، اور پھر یہ کہا ہوگا طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، جو کرنو سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث، جسے ڈھونڈے نہ پائیں جا حوالے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ان وہابیہ مزاج کے لوگوں کی بدتمیزی بھی پڑھی ہوگی، اور پھر ایسے ایسے غیر مسلموں کے دلوں میں غوث پاک کی محبت بھی دیکھی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے قلم ڈائری پہ رکھ دیا ہوگا، داہنا ہاتھ اٹھایا ہوگا، اپنی پیشانی پر مارا ہوگا، اور یہ بھی شعر کہا ہوگا دت ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ۔ چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ؟ کون جائے گا؟ ایک شخص درمیان سے ایک نعرہ لگائے گا اس پاک کی محبت میں، ایک نعرہ۔
یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ. میں خاموش طبیعت کا آدمی ہوں. آپ جیسے سننے والے بڑے پیارے ہوں تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن باتیں مجھے ختم کرنی ہے. کیا کہا اس پنڈت نے؟ سرکار غریب نواز کے لاڈلے نے کیا تلوار چلائی تھی؟ مجھے بتاؤ. صرف اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کے گھروں کے بجھے ہوئے چولہے کو جلانے کے لیے آپ نے جو قدم اٹھایا تھا، اس قدم کی برکت یہ ہوئی کہ ایک شخص کی پوری نسل نے اسلام قبول کر لیا. بولو بھائی بولو. بڑی طاقت ہوتی ہے ولیوں میں. سرکار سونا شاہ، سرکار طیب شاہ، سرکار مستان شاہ، احمد شاہ، سرکار غیبی شاہ، بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے. یقین ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ لو کہ وہ مرزا کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ہمارے اسی ہندوستان میں راجکوٹ ہے، راجکوٹ گجرات میں، اس کے قریب میں دھرول ایک شہر ہے، دھرول شریف. میں ربیع الاول شریف میں گیا تھا. دھرول شریف، وہاں پر ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں. ان کا نام ہے گاؤں دھنی سرکار، گاؤں کے سب سے دھنی. سمجھ گئے اشارہ؟ سمجھ گئے بھائی؟ ارے آپ نے سمجھو گے، اسے کون سمجھے گا؟ گاؤں کے سب سے دھنی یہی ہیں. میں نے کہا بھائی بابا کی مزار شریف پہ لے چلو، میں زیارت کروں. میں درگاہی مزاج کا آدمی ہوں. میں نے حاضری دی تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کچھ تو بتاؤ ان کے بارے میں. لوگ بولے آصف بھائی اتنے بڑے بزرگ تھے، پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس پیسے آتے تھے، پتہ نہیں کہاں سے. یہ آستانہ خود بنوایا، یہ مسجد خود بنوائی، یہ خانقاہ بنوائی، یہ مدرسہ بنوایا. پیسے؟ بولے نہیں، ان کا ایک کام تھا. دیکھیں میں نے کام کیا تھا؟ بولے مستری مزدور لگوا دیا تھا، اور قریب میں ایک تالاب تھا، اسی تالاب کے کنارے صبح چلے جاتے اور بس تسبیح لے کے بیٹھتے، اللہ اللہ اللہ. کیسے؟ کیا کرتے تھے؟ پھر سے بولے اللہ اللہ. پڑھ کے بتائیں. یہ رب کا نام ہے جس نے آپ کو مسلمان بنایا ہے. جس کا نام لیتے ہوئے شرماتے نا، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، پھر ریورس کرتا ہوں، جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، پھر ریورس کرتا ہوں میں، جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو دوبارہ اسی وقت اللہ کہتا ہے جب پہلا والا کہا ہوا اللہ قبول ہو جاتا ہے. تو تکرار کے ساتھ ایک دو مرتبہ پڑھ لیا کریں. کیا کرتے تھے؟ اللہ اللہ اللہ. شام کو آتے اور ایک بورا بچھا کر کے، آجا بھائی مزدور لائن سے، سارے مزدور لائن سے کھڑے جاتے. کتنے پیسے ہوئے؟ بابا 5 روپے. اسی بورے میں ہاتھ ڈالتے اور 5 روپے نکال کر کے پکڑو. 5 روپے تمہارے کتنے؟ بابا 5 روپے. سب کو دیتے اور نیچے سے پیسے کبھی ختم ہی نہیں ہوتے تھے. محبت سے بولو بھائی. یہی لگ گئے سوچنے میں کہ بورا کہاں ہے. ہاں کبھی پیسے ختم نہیں ہوتے تھے. جو آئے لو بھائی. کتنے؟ 5. ایک دن ایک مزدور سوچا یار سارا کھیل تو اسی بورے کے نیچے، کام لگا دوں رات میں، چھٹی مل جائے 5 سے. بابا چلے گئے اپنے گھر، لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھر پہ. وہ اپنے دوست کو لیا، پھاوڑا لیا، کدال لیا اور آ کے بورے کو ہٹا کے اسی زمین کو کھودنا شروع کیا. اتنا کھودا کہ پانی نکل آیا نیچے سے، لیکن پیسہ نہیں نکلا. پریشان. وقت دیکھا تو زیادہ ہو چکا تھا. مٹی پانٹ دیا کہ یار بابا آ گئے تو غضب ہو جائے گا. مٹی برابر کر دی. بڑا پریشان ہوا اور پھر بورے کو رکھ دیا اور چلا گیا اپنے گھر. صبح کو ٹائم سے پھر مزدوروں کی صف میں آ گیا اور بابا اسی تالاب کے کنارے جا کے اور اونچی آواز میں، اللہ اس کا ثواب فلسطینیوں کو نظر فرما دے. دیکھنا کتنی محبت سے پڑھتے ہیں آپ. اللہ اللہ اللہ. شام ہوئی تو پھر چلے آئے گاؤں دھنی سرکار. دھرول اس کا نام ہے، راجکوٹ کے قریب ہے. یوٹیوب کی دنیا ہے، آپ جائیں، ایڈریس آپ تک بتا دیا. اب میرے بہت سارے دوست رہتے ہیں، جائیں. عثمان باپو وہاں رہتے ہیں، بڑے پیارے انسان ہیں. ویڈیو سنیں گے دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے. بزرگوں کی امانت ہے. معلوم ہے کیا ہوا؟ جب شام کو مزدوری لینے کا وقت آیا تو فرمایا آ جاؤ لائن سے آ جاؤ. تو سب لائن سے آ گئے. کتنے؟ 5 روپے. اسی بورے سے پھر نکال کے. وہ جو رات میں آ کے پیسے ڈھونڈنے کے لیے زمین کھودا تھا اس کی بتی جل رہی تھی. یار کھودا تو میں نے لیکن وہ نکلا ہی نہیں. اب پھر نکلنا شروع ہو گیا. بہت پریشان ہوا رات میں لیکن پیسے نہیں ملے. یار یہ کیا بات ہے؟ معلوم ہے
جب اس کی باری آئی نا تو بابا کے پاس آیا. بابا نے کتنے پیسے ہوئے؟ کہا کہ حضور 5 روپے میرے بھی ہوئے. گاؤں دھنی سرکار نے 10 روپے نکالے. تو اس نے کہا حضور اس میں 5 روپے زیادہ ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ 5 روپے رات والے ہیں, تم نے رات میں بھی تو بڑی محنت کی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب ڈاکٹر اقبال کہتا ہے نا کہ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینے میں, یدے بیزالیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں, ارادت ہو تو دیکھیں. یہ پورا اسلام سمیٹے رہتے ہیں. اسلام, اللہ اکبر اللہ اکبر. معلوم ہے ان کی عجیب و غریب تعلیم و تربیت ہوتی ہے صوفیہ کے. ان کے قریب سے گزر جائے. خواجہ صاحب سے لوگوں نے معلوم ہے کیا کہا, خواجہ صاحب یہ آپ کا قطب الدین بختیار کاکی مرید ہے. فرمایا بالکل میرا لاڈلا ہے. فرمایا التمش اس کا مرید ہے. تو آپ التمش کے کون ہوئے؟ بولے دادا پیر. التمش کون ہوا؟ بولے وہ بادشاہ ہے لیکن میرا پوتا ہے سلسلے کے اعتبار سے. بولے التمش بادشاہ نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے. آپ ایک کاغذ پہ لکھ دیں ہم غریب لوگ ہیں, ہندو ہیں, اجمیر کے آس پاس رہتے ہیں, وہ اس کی قیمت کم کر دے. وہ التمش اتنی سختی نہ کرے پبلک پہ. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ, میں خود اس سے بات کر لوں گا. تو ہندو بھائیوں نے کیا کہا, حضور کیسے بات کریں گے, اجمیر سے دلی کا لمبا فاصلہ, آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں ہم خود چلے جائیں گے. خواجہ صاحب نے کہا تم کو کیوں جانے دوں, میں جاؤں گا میں. تو لوگوں نے کہا آپ اتنے مہان ہیں, ہمارے لیے اجمیر سے دلی جائیں گے. ایک جملہ کہا تھا خواجہ صاحب نے, سمجھے تو سبحان اللہ کہیں. فرمایا غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو؟ غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو؟ لوگ حضور جو بہتر لگے. معلوم ہے خواجہ صاحب نان اسٹاپ اجمیر شریف سے دلی آئے. خواجہ بختیار کاکی کو اپنے مرید کو لیا اور جا کے بادشاہ کے دربار میں گئے اور دستک دی. دربان کو بھیجا تو قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے التمش. وہ ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے رات میں آئے اور خواجہ صاحب قدم پہ گر پڑے. بولے حضور اگر بتایا ہوتا تو میں خود اجمیر سر کے بل آ جاتا, کیسے آنا ہوا؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا تم نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے. میری خانقاہ میں اجمیر شریف کے قریب کے ہندو بھائی آئے تھے, رو رہے تھے. اس نے کہا حضور جیسا حکم ہو. فرمایا ابھی کھڑے کھڑے یہیں پر ایک کاغذ پہ لکھ کے دے اور مہر لگا کہ میں نے لگان کی قیمت کو معاف کر دیا. اس نے مہر لگائی اور لکھ دیا اور پھر فرمایا حضور قبول فرمائے. فرمایا میں چلا سیدھے واپس اجمیر شریف آ گئے. خواجہ صاحب ہندوؤں کو بلایا, ہندو بھائیوں کو. فرمایا آ جاؤ سب لوگ آ جاؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا مبارک ہو میں نے لگان کی قیمت کو معاف کروا لیا. تو ہندو بھائیوں نے کہا حضور یہ تو اصلی ہے, اس پر جو مہر لگی ہوئی ہے یہ تو واقعی اصلی ہے. یہ کون لے کے آیا, کون گیا تھا اجمیر؟ فرمایا میں گیا تھا. آپ گئے تھے ہمارے لیے؟ آپ مسلمانوں کے دھارمک گرو ہیں, مسلمانوں کے پیشواں, اتنے مہان انسان, اتنی عظیم شخصیت صاحب کرامت, آپ ہندوؤں کے لیے دلی گئے تھے؟ تو فرمایا تھا خواجہ صاحب نے مجھے یہی کام کے لیے مدینے والے آقا نے بھیجا ہے. خدا کی قسم اجمیر شریف کے اطراف کے ہندو بھائیوں نے کہا کیا کہا, جو غریب نواز دوسروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ اپنوں کا کتنا خیال رکھے گا. اب دیر نہ کیجئے, ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر پتھر کا جواب آپ پتھر سے دیتے رہے تو آپ کی گلی پتھر سے بھر جائے گی. اور آپ پتھر کا جواب پتھر سے کیوں دیں گے بھائی, جب آپ کے پاس اسلام میں اخلاقی تلوار موجود ہے, محبت کا پیغام موجود ہے. انشاءاللہ بولیں. تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے؟ بٹوا دے شیرینی نہیں ہے کیا؟ پتا تو کرو بھائی, پہلے پتا کر لو. نہیں ہم تو چلے جائیں گے, بعد میں ڈھونڈتے رہو. ہاں اللہ کیا کہتا ہے, سب سے بہتر دین اسلام. خدا کی قسم مسلمانوں کے پیسوں میں اتنی طاقت ہوتی نا, میں بتا دوں آپ کو, 100 روپے آپ اپنی جیب میں رکھ کے ہمیشہ چائے پینے جاتے ہو. صوفیہ کہتے ہیں سرفراز بھائی کبھی کبھی چائے پلانے جایا کرو. خدا کی قسم ہمیشہ تم ہوٹلوں پہ ڈھابے پہ کھانا کھانے جاتے ہو, کبھی کھانا کھلانے جایا کرو. کوئی رکشہ والا ہو, کوئی ٹیمپو والا ہو, کوئی تانگے والا ہو, کوئی جوتوں میں پالش کرنے والا, تم نے اگر اس کو کوئی چیز پانی پینے کی, گڈ ڈے بسکٹ, پارلے بسکٹ اسے دے دیا اور پانی کی چھوٹی سی بوٹل دے دی, تو فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں نہیں جانتا لیکن تمہارے نبی کو جانتا ہے. تم اپنے گھر چلے آؤ گے لیکن اس کے گھر تک نبی کا دین پہنچ جائے.
پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ تمہاری حلال کی دولت کا وہ پارلے بسکٹ جب وہ اس کے بچے کھائیں گے تو وہ کفر سے فائٹ کریں گے، پھر اس کے اندر انشاءاللہ ایمان کی روشنی پیدا ہو سکتی ہے، اس کے گھر سے بھی آواز آ سکتی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن ہم کہاں، کوئی ہندو بھائی ہمارے یہاں دروازے پر ایکسیڈنٹ کر گیا نا، ہم اس کی ویڈیو بنا کے ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ صاحبو ایسا کرنا غلط ہے، دعا کرو ہمیں صحیح اسلام سمجھ میں آ جائے۔ اپنے اخلاق سے اسلام کو آگے بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے انشاءاللہ؟ آپ کا اس میں فائدہ ہے، آپ کے لیے دل کو سکون ملے گا، نرمی ملے گی انشاءاللہ۔ میں نے مولائے کائنات کا گھر یاد نہیں میں نے کتنی مرتبہ دیکھا، خدا کی قسم میں آستانے کی چادر پکڑ کے بول دوں، مجھے یاد ہی نہیں کہ میں بغداد شریف کتنی مرتبہ گیا، غوث پاک کی ساتھ کی عظمتوں کی حوالے سے بات کرتا ہوں۔ مولائے کائنات کا جو گھر ہے نا، گھر دروازے پر میں گیا تو میں نے اپنے دوستوں کو ایک بات بتائی، سن لیں سے نعتیہ شاعری سماعت کیجئے گا، ٹھیک ہے اجازت دیجئے۔ کوئی پوچھے کہ کل کی گفتگو ٹاپک کیا تھا، تقریر کس موضوع پر ہوئی تو کیا بتاؤ گے؟ بولو بھائی، سب سے بہتر دین یاد کیا کرو، تقریریں سنا نہ کرو، یاد کیا کرو، بھول جاؤ تو ان ریکارڈنگ اس کی سن لیا کرو، کبھی کبھی 6 گھنٹے ہم موبائل میں کوئی اور کام کرتے ہیں، کبھی یہ بھی کام کر لیا کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولیں، آپ کی ذات سے بڑی امید ہے، آپ دین پھیلاؤ گے، آپ جس جنازے کو کندھے دے گو اللہ اسے بخش دے گا انشاءاللہ۔ لیکن آؤ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ میں نے مولائے کائنات کے گھر کے قریب میں جو کوفہ میں گھر ہے، اپنے دوستوں کو بتایا کہ مولائے کائنات کو جس نے شہید کیا تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ 1 منٹ کے بعد اجازت دیجیے گا، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ۔ عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا۔ اس نے مولائے کائنات کو صبح کو فجر کی نماز میں چاقو سے حملہ کیا تھا، اور معلوم ہے آپ کو وہ چاقو یہاں پہ لگا تھا، یہاں مارا تھا اس نے امام شریف میں، اور وہ گھاؤ گہرا ہوا، اور اس نے چاقو یوں کیا تھا تو کان کی لو تک وہ جو گھاؤ تھا وہ گہرا ہوا تھا، اور آپ کے سر کے پر بڑی ضرب آئی تھی، خون اس قدر نکلا تھا کہ زیادہ بچ نہیں پایا آپ، اور آپ کا کچھ گھنٹوں کے بعد آپ شہید ہو گئے تھے۔ انتقال سے پہلے مولا علی کون؟ مولا علی، مولا علی جو بدر اور احد میں 33% اکیلے حضور کے دشمنوں کو مارا ہو، جو خیبر کا دروازہ انگلی پہ نچا کے پھینکا ہو، وہ علی۔ معلوم ہے جب وہ روح نکلنے والی تھی تو ان کو امام حسن حسین نے دودھ کا پیالہ دوا میں ڈال کر کے کہا ابو اسے پی لے، تھوڑی سی تکلیف کم ہو جائے گی۔ تو مولائے کائنات کو اٹھا کے بٹھایا گیا، اور دودھ کا پیالہ جیسے دیا گیا، سامنے آپ کے دروازے پر وہ زخمی بیٹھا تھا جس نے آپ پر حملہ کیا تھا، جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو ان سرکاروں نے فرمایا، سرکاران حسنین کریمین نے، کہ ابو جان یہی وہ ظالم ہے جس نے آپ پر حملہ کیا ہے، اور جس نے آپ پر حملہ کیا ہے اور آپ شہید ہونے کی پوزیشن پہ آ گئے، اللہ فضل فرمائے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کہا کہ ابو یہ دودھ ہے، اس میں دوا ہے، آپ پی لیں، آپ کو تھوڑی سی راحت مل جائے گی۔ معلوم ہے کیا کہا مولا علی سرکار نے؟ میں کہہ کے چپ ہو جاؤں گا صرف اس لیے کہ میرے محسنین مجھ پر احسان کرنے والے اس جملے کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ اتنی دیر کی گفتگو میں مولا علی فرماتے ہیں کہ دودھ کا پیالہ اس شخص کو دے دو، جس نے مجھ پر حملہ کیا اسے دے دو۔ امام حسن کے ہاتھ سے پیالہ ڈگمگا گیا۔ فرماتے ہیں ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس ظالم نے آپ پر حملہ کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ پیالہ اس کو دے دیں، دودھ والا دوا جس میں اسے دے دیں۔ ارے وہ قاتل ہے آپ کا، وہ ظالم ہے جس نے مشرق و مغرب کے امام پر حملہ کیا، جس نے فاتح خیبر پر حملہ کیا، جس کا ہاتھ پکڑ کر کے حضور نے غدیر خم کے موقع پر کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس نے آپ پر حملہ کیا، آپ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ اسے دے دیں۔ تو مولا علی نے کیا فرمایا تھا صاحبو سنیں، آپ فرماتے اب یہ نہ دیکھو کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے، یہ دیکھو کہ علی کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب دہلیز دیکھ، اسے مت دیکھ۔ اس دہلیز سے کوئی آج تک بھوکا نہ گیا۔ کہا ابو یہ کون سی تعلیم ہے؟ کہا مجھے حضور نے یہی تعلیم سکھائی۔ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ کوئی پوچھے تو کیا بتاؤ گے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاں تو اڑا کے بولو،
نہ بہت دیر ہو جائے گی، 12:30 لوگ تھک گئے ماشاء اللہ. لوگ شعراء کرام سے نعتوں کی فرمائش کرتے ہیں. مولانا خورشید صاحب بھائی ایک بات کا اشارہ کر رہے ہیں، میں کہہ دوں؟ ہاتھ اٹھا کے، کوئی تھکے تو نہیں، معافی چاہتا ہوں، لیکن معلوم ہے آپ 2 کام کریں گے تو تھکاوٹ کم ہوگی. آپ نیم کی مسواک کیا کریں، ٹھیک ہے؟ پیسٹ نہ کیا کرے، مسواک کیا کرے. عصر کی نماز کبھی نہ چھوڑا کرے، انشاءاللہ جسمانی طاقت باقی رہے گی. انشاءاللہ کرو گے ایسا؟ نماز کی پابندی کیا کریں. غوث پاک میں جائیں گے؟ انشاءاللہ بولیں. کبھی آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. میں 25 سال تک میں نے جھاڑو لگایا مستان شاہ کی چوکھٹ پہ، 25 سال تک. ابھی بھی دربار میں گیا میں نے، مجھے وہی رونق، وہی روحانیت یاد آئی. اللہ اس قصبے پر غوث پاک کی نگاہ عطا فرمائے اور بزرگوں کے، فقیروں سے، اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. پنجتن کی بھیک ہمیں کھانے کی توفیق بخشے. وقت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے گفتگو ختم کرنی تھی. ایک بات کا مجھے اشارہ ہے، اگر کہو تو اسے بیان کر دیں. دیر ہو جائے تو اس کے مولانا خورشید صاحب ذمہ دار ہیں، نیکیاں زیادہ ملے تو اس کے بھی یہی ذمہ دار ہیں. ہاں، انہی کے توسل سے یہ کام ہوا. اسلام کیا ہے؟ حضور تو سلامتی کا مذہب لے کے آئے تھے، حضور تو شانتی کا پیغام لے کے آئے تھے، حضور تو امن کا پیغام لے کے آئے تھے. خدا کی قسم بہت ساری مثالیں پریکٹیکل طور پر میرے سامنے. میں صدام بھائی رات کے تقریباً 4 بجے میں الہ آباد پہ آیا تو بس اسٹاپ پہ 14 پیرا کی چوکھٹ سے، تو ایک لڑکا بڑی تیزی کے ساتھ میرے پاس آیا. وہ غیر مسلم تھا. اس نے کہا کہ آپ کے پاس 250 روپے ہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ بولے مجھے جون پور سے آگے جانا ہے سرائے میر کی طرف، اور میں ہندو ہوں اور مجھے 250 روپے کی ضرورت ہے. میرے موبائل میں پیسے ہیں لیکن وہ نکل نہیں پائے، بڑی مشکل ہے. تو میں نے اس کو 450 کتنے میرے پاس تھے، میں نے اس کو دیے. میں نے کہا بھائی پہلے کچھ کھا پی لو. رونے لگا. اس نے معلوم کیا کہا؟ میں نے کہا مجھے کچھ تحقیق کی اور اس وقت آپ کو پیتھولوجی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صحیح ہیں غلط ہیں، آپ نے مسلمان سمجھ کے مانگا ہے تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے نا. آپ نے میرے رب کا نام لیا کہ آپ اللہ کے بندے ہو، آپ مسلمان ہو، نبی ہو مانتے ہو، تو میرا دل کہتا ہے کہ آپ کا دل نرم ہوگا. میں یہاں 9 بجے رات سے ٹہل رہا ہوں، کسی نے مجھے ایک چائے نہیں پلائی، میرے پیسے نکل گئے، میں دھوکے میں پھنس گیا. میرا گھر بڑا، میں بڑے گھر کا ہوں، بس میں پریشان ہوں. تو میں نے کہا یہ پیسے آپ کچھ کھا پی لیں چلے جائیں. کہا مجھے آپ اپنا ATM وغیرہ دے دیں. میں نے کہا نہ اس لیے پیسے نہیں آتے. امام حسن نے ایک بات کہی تھی، پیسہ ایک مسافر ہے، پیسہ ایک مسافر ہے، جب تمہارے پاس آئے تو اسے صحیح راستہ بتاؤ تاکہ یہ منزل پر پہنچ کے پھر تم سے ملنا چاہے. بات سمجھ میں آئی نا بھائی؟ پیسوں کو غلط استعمال کرو گے تو بد دعا کرے گا. اس نے کیا کہا معلوم؟ رو رہا تھا. میں نے کہا چلے جائیں آپ. اس نے کہا کہ ہمارے دادا کہا کرتے تھے کہ مسلمان، واقعی مسلمان بڑے رحم دل ہوتے ہیں. آج میں تھک گیا رات بھر، آپ لوگوں کو ٹوپی لگا کے دیکھا تو میرے دل نے کہا دیکھوں دادا نے صحیح کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ دادا نے صحیح بات کہی تھی. خدا کی قسم آپ اپنی پہچان بناؤ. اگر آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، رومال ہے، بیوی بچوں سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے، اور کسی غریب کو آپ کچھ چائے پلا دیں، کسی کتے کو 2 پیکٹ پارلے بسکٹ دے دیں، آپ گھر چلے جاؤ گے. دیکھنے والے غیر مسلم کہیں گے یار لوگ تو کہتے ہیں مسلمان پتھر دل کا ہوتا ہے، مسلمان ایسا نہیں، مسلمان تو نرم طبیعت کا ہوتا ہے. آپ کا کیریکٹر ظاہر کرے گا اسلام نرم ہے کہ نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کے رسول کے آنے سے محبتیں عام ہوئی ہیں. علماء جن چیزوں کو سمجھتے ہیں، 2 سال کے بچے ہوں یا 3 سال کے، سنیں. موبائل بیٹا بند کر دو، میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، بند کر رکھیں. ماشاءاللہ اللہ آپ کے ماں باپ کی مغفرت کرے. بیٹا ادھر دیکھو، ہنسنا نہیں چھوٹے والے. تمہاری عمر بہت زیادہ نہیں، 5-6 سال کے ہو، بڑی امیدیں ہیں. تم جس گلی سے گزرو گے، قرآن پڑھتے ہوئے گزرو گے تو اللہ ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہوگا تو شفا عطا فرما دے گا. ابھی تم اپنا اسٹیٹس نہیں سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم یہاں عمر شریف کے ڈرامے بیان کرتے ہیں، کپل شرما کی ہنسی. نہ پہلے کے دور میں ہندو مذہب کی عورتیں مسلمانوں کے بچوں کو اٹھا لے جاتی تھیں اور ان کے پیروں کو دھل کر کے، خورشید بھائی صوفی صاحب، ان کے پیروں کو دھل کر کے اپنے گھروں کی دیواروں پہ چھڑک دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ درود پڑھنے والوں کے بچوں کے پاؤں کے دھون ہیں، ہمارے گھر میں بیماریاں نہیں آئیں گی. اب مسلمانوں کے بچے پھٹی ہوئی پیٹ پہن کر کے، لمبی لمبی زلفیں رکھ کر کے انہی عورتوں کے دروازوں سے گزرتے ہیں نا، تو وہی عورتیں اپنی جوان بیٹیوں سے کہتی ہیں بیٹیاں گھر کے اندر چلی جاؤ، جسم کے لٹیرے تیری گلی میں گھوم رہے ہیں. کیسے اسلام پھیلے گا؟ آپ سوچو، ہم بھی سوچے سر جوڑ کر کے. بات صرف نظر و نیاز کی نہیں ہے، بات حساسیت کی ہے. ضمیر
زندگی کی ہے اللہ کے رسول مدینہ شریف میں۔ میرے بھائی نے کہا ایک بات بتا دوں سمیٹ کر کے جلدی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے، حضور کے سامنے حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عاصم، عین الف صاد میم۔ سرفراز معاف کرنا یہ آپ کا وقت تھا اور میں یہ وقت اتنا زیادہ ہو رہا ہے، معافی چاہتا ہوں بھائی تکلیف کے لیے۔ جناب عاصم حضور کے سامنے بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا کہ عاصم تم نے اسلام کب قبول کیا؟ بولے مکہ شریف میں قبول کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا گھر؟ بولے مکے میں ہے۔ بولے پھر میں آپ کے ساتھ مدینے آ گیا۔ میرے آقا فرماتے عاصم تم نے اسلام جب قبول کیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ اس سے پہلے جب تم کفر کے دور سے گزرتے تھے، جاہلیت کے دور سے گزرتے تھے، اگر جہالت کے دور کی کوئی فائل تمہیں یاد ہو تو مجھے بتاؤ۔ عاصم رونے لگے، بولے نا 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 حضور مجھ سے نہ سنیں، بڑی دل خراش بڑی گمبھیر خبر میرے ذہن پہ ہے۔ میرے آقا فرماتے بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، یہ جو بچیاں اپنی ماں کی گود میں بیٹھی ہیں اپنی قسمت پر ناز کریں، حضور کی قدم کی سلامتی کا فیض ہے یہ۔ بولے بتاؤ تو صحیح۔ تو جناب عاصم نے کیا کہا؟ حضور میری شادی ہوئی اور شادی کے 1 سال کے بعد میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ مکے کا ماحول اتنا خراب تھا، اتنا خراب تھا کہ لڑکیوں کی پیدائش منحوس سمجھا جاتا تھا، پھر زندہ لڑکیوں کو مقبرۃ الشیبکہ میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ میں جب بھی مکے جاتا ہوں اس میدان میں ضرور جاتا ہوں، ابھی موجود ہے، جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، کتنی ہزاروں بچیوں کو وہاں زندہ گاڑا گیا، صرف گاڑا نہیں گیا زندہ دفن کیا گیا۔ جناب عاصم کہتے ہیں میری بیوی کی گود میں ابھی کچھ گھنٹے پہلے کی پیدا ہونے والی بچی چیں چیں کر رہی تھی، میں نے آگے بڑھا، میرے اندر شیطان سوار تھا، میں نے اس بچی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور زور سے دبایا تو اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ بیوی رونے لگی۔ عاصم کہتے میں نے پھاوڑا لیا، اس گراؤنڈ میں گیا، گڈھا کھودا اور اپنی اس بچی کو اس میں گاڑ دیا، مر گئی میری بچی۔ میری بیوی تڑپتی رہی ڈیلیوری ہوم میں۔ پھر 1.5-2 سال کے بعد میرے گھر میں پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، مجھے پتا چلا پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ عاصم کہتے ہیں میں بھاگا، پھر گیا زچہ خانے ڈیلیوری ہوم اور میں نے اپنی بیوی کے گود سے چھین لیا، اس بچی کو چھین لیا اور اسے جیسے میں نے اپنے ہاتھ میں دبوجا پتہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا، چین چین کرتی ہوئی میری گود میں مر گئی میرے ہاتھوں میں۔ میں نے اسے بھی لا کے دفن کر دیا۔ میری بیوی میرے پیروں کو پکڑ کے روتی تھی، کیوں مارتے ہو میری بیٹیوں کو؟ تو میرا شوہر کہتا تھا بیٹیاں اگر بڑی ہوں گی تو پھر کسی کو داماد بنانا پڑے گا، میں اپنی انسلٹی نہیں کرنا چاہتا، یہ معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ جناب عاصم کہتے ہیں تیسری بچی پیدا ہوئی، میں نے اسے بھی مار دیا۔ چوتھی بچی پیدا ہوئی، میں نے اسے بھی مار دیا، اور 5ویں بچی پیدا ہوئی، جناب عاصم کہتے ہیں میں نے اسے مار دیا۔ اللہ کے رسول رو رہے تھے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے نا تو حضور کی داڑھی شریف پہ گرتے تھے، داڑھی شریف سے جب شریف پر گرتے تھے۔ جناب عاصم کہتے حضور بس۔ میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں 6ویں مرتبے میری بیوی امید سے ہوئی، اس کے پیٹ میں میری محبت کی نشانی آئی۔ اب مجھے باہر کسی بزنس میں کام کے سلسلے میں باہر جانا تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا سن، تیری گود میں آنے والی جو اولاد ہے وہ بیٹی ہوگی تو پہلے اسے دفن کروا دینا، بیٹا ہو تو اسے پالنا، منحوس بیٹی کی پرورش نہ کرنا۔ جناب عاصم کہتے ہیں میں چلا گیا، عجب بات تھی کہ میرے گھر میں پھر بیٹی پیدا ہوئی، میں باہر تھا، میری بیوی کا دل اولاد ہے، جسم کا ٹکڑا ہے ماں کے، ماں کا دل بھرایا، ماں نے اس بچی کو پال لیا، اسے مارا نہیں، اسے دفن نہیں کیا، زندہ درگور نہیں کیا، کسی گورکن کے حوالے نہیں کیا، کسی قبر فروش کے حوالے نہیں کیا، نا 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 نا، آپ کہتی ہے میں نے اسے پال لیا اور میں اس کو پالتی رہی، وہ بچی بڑی ہوتی رہی۔ جب 2.5-3 سال کی ہوئی تو خبر آئی کہ میرے شوہر کی طرف سے کہ میں گھر آنے والا ہوں۔ عورت کہتی ہے عاصم کی بیوی میں رونے لگی۔ پڑوسن نے کہا کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا شوہر کے آنے سے بیویوں کو خوشی ہوتی ہے، شوہر بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے، میں نے جس بچی کو پال پوس کے بڑا کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے وہ مار دے۔ تو بولے پھر کیا کریں؟ تو میری بیوی نے اپنی بچی کو پڑوسن کے حوالے کر دیا، کہا اسے تم رکھ لو، جب میرا شوہر آئے تو میں کہہ دوں گی یہ پڑوس کی بچی ہے، اپنے گھر میں رکھو، اس کے بدلے میں تمہیں میں معاوضہ دوں گی۔ اس نے آپ ان کی بچی کو رکھ لیا۔ جناب عاصم کہتے ہیں اے مدینے والے آقا، حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، حضور کی شان کرم کتنی زیادہ تھی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں سرکار میں جب گھر پہ آیا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا، جب میں گھر کے اندر گیا تو اس نے کھانا لگایا، تو میں نے کہا یہ بتا تیری کوکھ سے کیا پیدا ہوا؟
بیٹا؟ اس نے کہا نہیں بیٹی. میں نے کہا کہاں ہے وہ؟ تو میری بیوی نے کہا اسے میں نے زندہ دفن کروا دیا. مقبرۃ الشیبکا اس کا نام ہے، جو توحید بلڈنگ کے قریب موجود ہے. جو بن لادن مسجد کی طرف آپ جائیں گے تو برج ہے، اسی کے نیچے وہ ایریا موجود ہے. کبھی آپ جائیں تو مجھ سے پوچھ لیں، میں انشاءاللہ آپ کو ایڈریس بتاؤں گا. آپ جائیں خاموشی کے ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے نظر کرتے ہوئے گزر جائیں. وہاں شہیدوں کی وہ مبارک جماعت آرام کر رہی ہے جس کے لیے حضور نے بھی خاموشی سے دعا فرمائی ہے. سمجھے؟ یہ لڑکیاں مبارک تھیں اور بے قصور تھیں. جناب عاصم کہتے ہیں میں نے کہا وہ تیرے کوکھ میں؟ بولے بیٹی پیدا ہوئی. میں نے کہا کہاں ہے؟ بولے اس کو تو مار دیا. میں نے کہا بہت اچھا کیا مار دیا، بڑی ہوتی تو شادی کرنی پڑتی، پھر داماد گھر پہ آتا، میری انسلٹی ہوتی. جناب عاصم کہتے ہیں میں کھانا کھا ہی رہا تھا، میری وہی لڑکی جو پڑوس میں تھی وہ آ گئی. جیسے آئی گھر میں نا تو جناب عاصم کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا تو میں کھڑا ہو گیا، یہ کون ہے منحوس؟ تو میری بیوی ڈر گئی. اس نے کہا یہ پڑوس کی بچی ہے. میں نے کہا یہاں کیسے آ گئی؟ تو بولے کہ وہ پڑوس کی ہے، آپ نہیں تھے تو آتی جاتی تھی، تو وہ مانوس ہے مجھ سے آ گئی. میں نے اسے ڈانٹ کر کے بغیر بنگا چل باہر نکل، چل باہر نکل. کیسا ظالم پڑوسی ہے، بچیوں کو پالتا ہے. وہ لڑکی چلی گئی روتی ہوئی. پھر کچھ دیر کے بعد عاصم کہتے ہیں وہ پھر آ گئی. پھر میں نے بھگا دیا اس کو. وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی اپنے گھر کی طرف آتی تھی. عاصم اسے ڈانٹ کے بھگاتے تھے. ایک دن عاصم کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور میری بیوی کے قریب تھی، وہ میں نے اس کو دیکھا تو دوپٹے کے قریب چپکی ہوئی تھی اور میری طرف وہ دیکھ رہی تھی. اس کے دیکھنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ میرا دل بھر آیا، نرم ہو گیا. میں نے کہا کہ اپنی بیوی سے اس بچی کو میرے پاس لاؤ. جب وہ بچی آئی نا تو جناب عاصم کہتے ہیں اس لڑکی کو میں نے قریب سے دیکھا تو میرے اندر کی محبت جاگ گئی. میں نے اس بچی کی پیشانی کو چوما، اسے اپنے سینے سے لگایا. جو ٹھنڈک مجھے کبھی نہ ملی تھی وہ مل گئی، جو سکون مجھے کبھی نہ ملا تھا وہ مل گیا. حضور کہتے ہیں پھر عاصم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچی بڑی پیاری ہے، آج میں نے غور سے اس کو دیکھا ہے تو میرے غم دور ہو گئے ہیں، میری نقاہت دور ہو گئی ہے، میرا ذوف قوت ارادی میں تبدیل ہو گیا. اے میری بیوی، کاش یہ میری بیٹی ہوتی تو میں اسے نہ مارتا، اسے پالتا، اسے کبھی نہ دفن کرتا، میں اس کی پرورش کرتا، میں اسے زندہ درگور نہ کرتا، قبر میں نہ دفن کرتا، میں اس کو اپنا سایہ بناتا. جب عاصم کہتے ہیں کہ میری بیوی نے دیکھا کہ میری بیٹی کی بڑی تعریف ہو رہی ہے تو اس نے سمجھ لیا کہ بھائی اب لوہا گرم ہے تو ہتھوڑا مار دیا جائے. بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر یہ بیٹی اچھی لگتی ہے؟ بولے مجھے بہت اچھی لگتی ہے. آخر کیوں نہ اچھی لگے، بیٹی تو عاصم کی ہی تھی، خون عاصم کا تھا. جناب عاصم کہتے ہیں سرکار میری بیوی نے کہا عاصم یہ بیٹی اچھی ہے؟ میں نے کہا بہت پیاری لگتی ہے مجھ کو، اب اس کو ساتھ لے کے کھانا کھلائیں گے، اب اس کو سینے پہ رکھ کے سلائیں گے. لیکن معلوم ہے بیوی نے کیا کہا؟ اے میرے شوہر اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات بتاؤں. کہا کیا؟ کہا یہ بیٹی آپ ہی کی ہے. عاصم کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ گیا. میری بیٹی؟ کہا ہاں، آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے اسے پال پوس کے بڑا کیا. عاصم نے بیوی کی پیشانی چومی اور اپنی بیٹی کو اپنے سر کا تاج بنایا. کہا اے میری بیٹی معاف کرنا، تیری 5 بہنوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے. سن اے میری بیوی، کسی کو پتہ نہ چلے، بھنک نہ لگے کہ میں بیٹی پالتا ہوں، اور اسے اب میں کبھی نہیں ماروں گا. بازار جاتے چپ کے لیے کپڑے لاتے، کھلونے لاتے اور بچی کی پرورش کرتے، لیکن خوشبو کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا. مکے والوں کو خبر ہو گئی عاصم ایک بیٹی کو پالتا ہے جو 5-6 سال کی ہو چکی ہے. عاصم ایک بچی کو پالتا ہے جو اس کی اپنی بیٹی ہے. بلا لیا مکے کے گنڈوں نے، اس کے لنگوٹیا یار نے، ٹپوریوں نے عاصم کو بیچ میں بٹھایا. بولے عاصم خبر لگی ہے کہ تو ایک بیٹی پالتا ہے، خبر لگی ہے کہ تو اپنے گھر میں کسی کو داماد بلائے گا. 5 بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والا اچانک تبدیل کیسے ہو گیا؟ تبدیل کیسے ہو گیا یہ بتا تو صحیح. سن عاصم، تیرا سماجی بائیکاٹ ہوگا، تجھ سے کوئی تیرا دوست بات نہیں کرے گا، تجھے شادیوں میں دعوت نہیں دی جائے گی، تو میری میجورٹی میں بیٹھ نہیں سکتا جب تک اس لڑکی کو نہ مار دے. اتنا سننا تھا. عاصم کہتے ہیں مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا. بس میں گھر آیا، دروازے پر لات ماری. آنگن میں میری بیوی کی جانگ پر ران پر میری چاند جیسی بیٹی جو 2.5-3 سال کی تھی وہ لیٹی ہوئی تھی، اور میری بیوی اس کے بالوں کو زلفوں کو سنوارتی تھی. میں نے زور سے جا کر کے اپنی اسی بچی کو یوں اٹھایا، اس کے بالوں کو پکڑا اور کھینچ کر کے اسے اپنی گود میں لے لیا
اور لے کر کے جیسے میں نے پھاوڑے اٹھائے، میں نے کہا اس بچی کو دفن کر دوں گا، میری بیوی میرے پیروں سے لپٹ گئی. بولے نا 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 عاصم خبردار، اسے مارنا نہیں، اسے مارنا نہیں. اچانک تمہیں ہو کیا گیا؟ تم تو اس کو سینے پہ لگ کے سوتے تھے، اسے مارنے آ گئے. عاصم کہتے میں نے ایک لات ماری، بیوی ادھر جا کے گری، اور میں نے اپنی اس بچی کا بال پکڑ کے اسے گھسیٹنا شروع کیا، اسے گھسیٹنا شروع کیا. جناب عاصم کہتے ہیں جب میں اسے گھسیٹ رہا تھا، 5 بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد ایک آواز میں نے کبھی نہیں سنی جو 6ویں بچی کو دفن کرتے وقت میں نے سنی ہے، وہ یہ ہے اچانک میرے پیٹھ کے پیچھے سے آواز آئی، عاصم خبردار، اسے دفن نہ کرنا، عاصم اسے مارنا نہیں، عاصم اسے مارنا نہیں، عاصم تجھے رب کی کریمی کا واسطہ اسے مارنا نہیں. عاصم کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آواز تھی، آواز دینے والا کوئی نہ تھا. ایسا میں ڈرا کہ زمین پھٹ جائے، میں مر جاؤں، قیامت آ جائے، آسمان میرے سر پہ کہیں گر نہ جائے. میں کانپتا رہا، میں بھاگتا رہا. حضور روتے رہے. فرمائے پھر جناب عاصم کہتے ہیں میں گڈھے کھود رہا تھا، میری 3 سال کی گڑیا میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی. جب مٹی میرے چہرے پہ لگتی تو وہ کھڑی ہو کر کے انگلیوں سے میرے چہرے کی مٹی صاف کرتی تھی. اے میرے باپ کیا بات ہے، دوپہر میں آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اور مجھے بھی پریشان کرتے. اچانک گڈھا جب تیار ہو چکا نا، صاحبو یہ آپ کے اور ہمارے آنے سے پہلے مسلمانوں کے نبیوں کے سردار نے جس شہر میں قدم رکھا وہاں کے حالات کیا تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے پھر تو جناب عاصم کہتے میں نے اٹھا کے پٹک دیا اپنی بچی کو اسی گڈھے میں. ایک پیر سے میں نے اس کی گردن پہ رکھا اور دوسرے پیر سے میں نے اپنا بیلنس برابر کیا اور مٹی میں اپنی بچی کے جسم پہ ڈالنے لگا. میری بچی رونے لگی، ابو کیا بات ہے، میں نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا تھا آپ مجھے دفن کر رہے ہیں؟ میں نے ایسی کون سی چیز آپ سے مانگ لی ہے آپ ناراض ہو گئے؟ کیا بات ہے؟ جب میں اس کی باتوں کو نگلیکٹ کرتا رہا تو مجھے محسوس ہوا جب مٹی اس کے منہ میں بھرتی چلی گئی تو اس نے آنکھیں یوں کھولی تھی اور مجھے لگا تھا وہ اللہ سے کہہ رہی ہو، اے میرے مولا جب اتنی تکلیف کے ساتھ مجھے دفن ہی ہونا ہے تو مجھے پیدا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا مجھے پیدا کر دے؟ اتنی پریشانی کے ساتھ موت مجھے کیوں دی جاتی ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ اور اے میرے مولا اگر یہ تکلیف تیری بارگاہ میں قبول ہے تو تیری مرضی ہے، بس اتنی سی گزارش کرتی ہوں اے میرے مولا اس کے بعد کوئی ایسی ذات بھیج دے جو اس بری رسم کی کلائیوں کو توڑنے والا ہو. بھیج دے ایسا کوئی سلامتی والا مذہب جو اس شہر میں امن و سکون اور شانتی قائم کر دے. بس یہ میری بچی کی آخری باتیں تھیں. میری بیٹی دفن ہو گئی سرکار، میں گھر آیا تو میری بیوی گھر سے چلی گئی تھی، میرا گھر اجڑ گیا، میں پاگل ہو گیا. اگر اے مدینے والے آقا آپ نہ آتے نا تو میں اپنے کپڑے پھاڑ کے مکے میں گھومتا، پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا. میری کفر کی جہالت کی دور کی رسموں نے مجھے میرے گھر کو برباد کر دیا. حضور روتے رہے. بس آخری جملہ یہ تھا، عاصم نے کہا تھا 5 لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے وقت جو آواز میں نے اپنے پیچھے کبھی نہیں سنی تھی، 6ویں بچی کے دفن کرتے وقت وہ آواز کیوں آ رہی تھی؟ عاصم اسے دفن نہ کرنا، خبردار اسے نہ مارنا، اسے دفن نہ کرنا، تجھے اللہ کی کریمی کا واسطہ سرکار مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ آواز کیوں آ رہی تھی. اگر سمجھ کے بیٹھے ہیں، واقعی بیٹھے ہیں تو حضور کا جملہ سنیں اور دل سے کہہ دے اے میرے مولا تیرا شکر ہے. حضور نے کہا کیا؟ عاصم کہتے ہیں حضور 6ویں بچی کے دفن کرتے وقت وہ آواز کیوں آئی تھی؟ حضور نے کہا اس لیے وہ آواز آ رہی تھی میں اس وقت مکہ شریف میں پیدا ہو چکا تھا. پھر سے بولو، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، میں مکہ شریف میں آ چکا تھا. رب نہیں چاہتا تھا کہ اس شہر میں، جس شہر میں میرے حبیب کے سلامتی والے پاؤں آ گئے ہوں، اس شہر میں کوئی اس صنف نازک پر ظلم کرے. اللہ اکبر. دوستو بیٹیاں بڑی پیاری